لوگ جو ہے روزے نماز میں بھی اپنی ریاکاری کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات میں بھی ریاکاری کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ جو ظاہر سی بات ہے عبادت، ایک اونچی عبادت ہے، ایک ظاہر سی بات ہے ایک مال اس میں شامل ہے، انسان اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیت اور توانائی لگاتا ہے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ریا ہر جگہ بہرحال لوگ کر رہے ہیں، اور یا چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں انہوں نے یہ عمل کیا، چاہے وہ حج کو جائے، عمرے کو جائے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، ان چیزوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب ریا یاد رکھیے، اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ریا کی دو قسمیں یاد رکھیے، دو اہم قسمیں جس کو ہم کہیں گے۔ پہلی قسم وہ ہے ریا کی جو منافقین نے کیا، وہ ایسا تھا کہ انہوں نے ظاہر کیا اسلام کو لیکن باطن میں وہ کافر، تو یہ سب سے ریا کی کہیں گے سب سے بدترین قسم یاد رکھیں کہ جو ایک انسان کرتا ہے لیکن یہ انسان منافق ہوتا ہے، دل سے کافر ہوتا ہے، اور ظاہر کیا کرتا ہے میں مسلمان ہوں، مطلب لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ تو ریا کی پہلی قسم سب سے بدترین قسم بھی ہے، اور یہ منافق جو ہے اللہ رب العزت کی سب سے بدترین مخلوق بھی ہے، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں بھی اس لیے رہنے والے ہیں، کافروں سے بھی نچلے اس مقام ہے۔ حالانکہ یہ کافر ہی ہوتے دل سے، لیکن چونکہ ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھتے مسلمان کہتے ہیں تو ان سے دھوکہ اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو سزا بھی سب سے گہری دی اور کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں بہرحال۔ اور دوسری ریا کی قسم یہ ہے جس کے اندر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی عبادت کرتا ہے، اور عبادت میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور پھر اس کی تعریف کریں۔ تو ہم جو ریا کی بات کریں گے وہ سیکنڈ والی ہوں گی اپنے لیکچر میں، کیونکہ منافقوں کا معاملہ تو بہرحال وہ تو کافر ہو گئے، تو ان کا تو دلی کیفیت کافر کی ہے، تو ان کو تو دعوت دی جائیں گی کہ وہ اسلام قبول کر لیں سچے دل سے، مطلب ظاہراً تو مسلمان ہی ہے لیکن اب باطناً بھی اندر سے بھی اسلام قبول کر لیں۔ لیکن یہاں جو ریا کا ہمارا لیکچر ہوگا وہ سیکنڈ پارٹ میں ہوگا کہ مسلمان اپنی عبادت میں کسی کو شامل کر لیتا ہے، مطلب اس کو ایڈ کر لیتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی نمازوں کو لمبا اس لیے کرتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور لمبا کرنے کا مقصد یہ کہ پھر بعد میں اس کی تعریف ہو، لوگ نام لے گی ماشاءاللہ کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یا زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دیکھ لے اس کو، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر لوگ تعریف کرے کہ ارے میاں یہ تو کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ریا ہماری یاد رکھیے مراد ہے۔ اور پہلا جو ریا کی قسم یاد رکھیے جو منافق کرتے ہیں وہ یاد رکھیے بالکل توحید کے منافی ہے، اور وہ انسان وہ کفر کا عقیدہ یاد رکھے۔ اور دوسری ریا جو ہم دیکھیں گے یاد رکھیے یہ بھی توحید کے اعلیٰ درجے کی منافی، مطلب انسان توحید کے اعلیٰ درجے تک پہنچ نہیں سکتا اگر یہ ریا کی قسم اس میں پائی جائے تو، اور وہ والی ریا اگر ہو منافقت والی تو پھر تو کافر ہو جاتا ہے سیدھے سے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ٹھیک، تو یہاں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، اور یہ بات بالکل عام ہے، اس آیت سے ہر قسم کے شرک کی ممانعت ہوتی یاد رکھیں، مطلب کسی بھی قسم کا شرک اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا یاد رکھیں۔ اور جو بھی انسان ریا کرتا ہے خاص طور سے اس کی حالت کیا ہوں گی، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے سنیے، میں بے نسبت اور شریکوں کے محض بے پرواہ ہوں، ساجی سے مطلب جتنی چیزوں کو شریک کیا جاتا ہے ان تمام کے اندر میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بالکل بھی شرک سے پاک ہے یاد رکھیں، اور اس سے بے پرواہ ہے۔ ٹھیک، آگے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو ملایا، تو جس نے کوئی، چونکہ میں تو پارٹنرشپ سے بری ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی میرا ساجیدار نہیں ہے، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو ملایا ساجی کیا تو میں اس کو اس کے ساجی کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں، مطلب میں اس کو اسی کے حوالے روز قیامت چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دیتا ہوں۔ مطلب جس نے بھی میرے ساتھ کوئی پارٹنر ایسوسیٹ کیا، میرے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی، تو میں اس کو اسی کی طرف پلٹا دوں گا، مطلب روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کو حکم دوں گا اسی سے جا کے بدلہ لے لو جس کے لیے یہ کام کر کے آئے تھے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا یاد رکھیے کسی بھی درجے میں۔ بہرحال جو باتیں ہم کو اس سے پتہ چلی کہ ہم کو کسی بھی عمل میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک جو سوال آتا ہے اس کا بھی ہم جواب دیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ عبادت کے شروع میں کسی کو انسان نے شروع اس لیے کیا کہ دکھانا ہے، اور ایک تو عبادت کے بیچ میں ایسا کچھ آ گیا کہ اس میں دل میں آگے بات کی اب دکھانا ہے، تو دونوں میں ڈفرنس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب کسی عبادت میں یاد رکھیں ابتدان ریا شامل ہو، یعنی عبادت محض ریا دکھلاوے اسٹارٹ ہی اس کی ایسا ہو کسی کو بتانے کے لیے کیا جائے،
تو وہ ساری عبادت باطل ہو جاتی ہے کمپلیٹ، چونکہ اس کا انٹینشن ہی غلط ہو جاتی ہے، اور وہ عمل کرنے والا دکھلاوے کی وجہ سے گناہگار اور شرک خفی کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، گناہ بھی ملتا ہے اور شرک خفی چھپا ہوا شرک ہے اس کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہڈن شرک، جس شرک خفی ہڈن شرک۔ البتہ اگر اصل عبادت محض اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو، اب عبادت کی شروعات اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو، مگر عمل کرنے والا اس میں کسی قدر ریا شامل کر لے، مطلب ابتدا تو اللہ کے لیے کیا لیکن بیچ میں آ گئی انٹینشن کہیں نہ کہیں بدل گیا، اور جو ہے بیچ میں کہیں نہ کہیں اس میں کسی قدر ریا شامل ہو جائے، مثلا اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز میں رکوع کو لمبا کرنا، مطلب نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا لیکن رکوع لمبے کر رہا ہے، سجدے لمبے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تسبیحات لمبی لمبی پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، تو یہ آدمی یاد رکھیے گناہگار ہے، اور اس کی اتنی عبادت ضائع ہو جائیں گی جتنی عبادت اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے۔ جس نے شروعاتی کی تو وہ تو پوری باتیں لوگ شرک خفی کا مرتکب، اور جس نے شروعات تو اللہ کے لیے کی لیکن بیچ میں انٹینشن آ گیا، پھر اس میں اس نے چاہا کہ لوگ بھی دیکھ کے میری تعریف کریں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانا ہے مقصود ہو، تو اس کی وہ عبادت یاد رکھی گناہ ہے، اور اس کو اتنی عبادت کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا، چونکہ انٹینٹ تو اللہ کے لیے تھا لیکن عمل اس نے کہیں نہ کہیں بیچ میں کسی نہ کسی اور کو دکھانے کو شامل کر لیا، مطلب عبادت کہ کوئی دیکھے کوئی تعریف کرے، تو اس بات کو سمجھنے کی یاد رکھی ضرورت ہے۔ اب آئیے ایک روایت سنتے ہیں، اور ریا کتنی خطرناک چیز ہے اس روایت سے ہم کو بات سمجھ میں آئیں گے، مطلب دکھائے والا عمل، اور کسی کو اور تفصیل میں دیکھنا ہے تو ریا اور اخلاص کا بیان، میرا اس پر ایک پورا کمپلیٹ ٹاپک ہے، اراؤنڈ تقریباً 2 گھنٹے کا عنوان ہے، اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ریا اور اخلاص، ریا کیا ہے اور اخلاص کیا ہے اس کا بیان کیا، اور دونوں کمپیئر کیا ہے، دونوں میں پوائنٹ وائز چیزوں کو سمجھانے کی بہرحال کوشش کی، لیکن یہاں بہت مختصر ہم جا رہے ہیں بہرحال کلاس کی شکل میں۔ بہرحال آئیے کتنی خطرناک چیز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کیا تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک، کیا میں تم کو ایسی کوئی چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک۔ اب مسیح دجال کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، مطلب وہ جو اینٹی کرائسٹ جس کو بولتے ہیں، قیامت سے پہلے جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ دجال کیا کرے گا، دنیا کے اندر فتنہ فساد کرے گا، پہلے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر الہ اور معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا۔ اب نوح علیہ السلام تو پہلے رسول انسانی کی طرف بھیجے گا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کس سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو یہ مطلب سب سے بھیانک فتنہ ہے جو انسانیت کے اوپر آئے گا، سب سے بھیانک۔ جب صحابہ نے یہ حدیثیں سنی اور علامت قیامت کو سنا اور یہ دجال کی فتنہ سنا، تو جو روایتیں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ بہت ڈر گئے تھے، یاد رکھیے بہت زیادہ ڈر گئے، بلکہ اتنے ڈر گئے تھے جب یہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو جھاڑیاں وغیرہ ہو رہی تھی، ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ دجال نکل کر نہ آ جائے، اور وہ حدیثیں بڑی لمبی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ نماز پڑھائی فجر کی، اور فجر کی نماز کے بعد کہا کہ ابھی بیٹھو میں تم کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، پھر بتائی، لوگ وہاں بیٹھے رہے، اور اس کے بعد ظہر کا وقت آ گیا، پھر آپ نے کہا کہ ظہر پڑھائی، اور ظہر کے بعد پھر کہا کہ بیٹھو، حتیٰ کہ مغرب تک آپ پورا دن علامت قیامت سناتے رہے، یاد رکھیے۔ تو دجال یاد رکھیے اتنی خطرناک چیز ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے ڈرایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے سنیے، میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک، مطلب وہ سب سے بڑا فتنہ، ٹرائل اور ٹریبولیشن ہے امت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تم کو کیوں نہ بتاؤں۔ کیا فرمایا پھر آپ نے؟ ہم نے عرض کیا کیا ہے، کیوں نہیں بتائی، مطلب وہ چیز کیا ہے اور آپ کیوں نہیں بتائے، مطلب بتائیے ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پوشیدہ شرک ہے، شرک خفی ہے، ہڈن شرک ہے، یاد رکھیں پوشیدہ شرک ہے، جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنی نمازوں کو صرف اور صرف اس لیے خوبصورت بناتا ہے، اچھے سے پڑھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک خفی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے زیادہ ڈر اس کے بارے میں بتایا کہ میری امت کے بارے میں یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، کس سے؟ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اب ایسا کیوں کہا مسیح دجال سے بھی خطرناک ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ مسیح دجال کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور کیسے اسے ڈیل کرنا ہے وہ ہم کو بتا دیا گیا، وہ پورے حالات بتا دیے گئے کیسے ہوں گا اور کس طرح سے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہم کو پتا ہے، لیکن یہ شرک خفی ایسا شرک ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے انسان کب اس میں چلا جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہاں انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، جو لوگوں کو شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ تم دکھاوا کر رہے ہو، یہاں وہ بالکل مراد نہیں ہے، وہ وسوسوں کے چکر میں آ کے آپ عبادتوں کو بالکل بھی نہ چھوڑے، وہ شیطان کی طرف سے،
مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز عام طور سے بھی لمبی پڑھتا ہے، خاص طور سے اس کی عادت ہی لمبی پڑھنا، لیکن شیطان آ کے بولتا ہے کہ ارے تم اتنی لمبی پڑھتے تو لوگ دیکھ رہے، اس کا مطلب تم اپنی دکھاوے کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اس معاملے میں انشاءاللہ آپ کو ریا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا انٹینٹ اللہ کے لیے ہے اور آپ ویسی نماز پڑھنے کی عادی ہے لمبی لمبی، تو آپ اس کو کم مت کیجیے، صرف یہ ڈر سے کہیں لوگ نہ سمجھے میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ ایسی بہت سی بار ہوتا ہے، لوگ ریا کا جب سنتے ہیں تو جو کام وہ کرنا بھی چاہتے ہیں یا کرتے بھی اس کو بھی چھوڑ، جیسا مثال کے طور پہ میں نفلی روزے رکھنے کا عادی ہوں، جو میں رات اور پیر کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن اب ریا کا لیکچر سن لیے تو ایسا ڈر لگتا ہے ارے اب میں رکھنا چھوڑا، کوئی بھی رکھتے نا، اب میں رکھوں گا تو ایسا ہو جائے گا میں دکھاوا کر رہا ہوں، تو آپ بالکل بھی مت چھوڑیے، اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، تو وہ وسوسوں کے چکر میں آ کے آپ کسی مخلصاً کی گئی عبادت کو ریا میں شامل خود ہی نہ کر لے، یاد رکھیں، کیونکہ اصل چیز ہے آپ کی نیت، لوگ کیا سوچ رہے اس سے کوئی چیز ریا نہیں ہوتی، آپ نے کیا سوچا عبادت کے لیے وہ اصل ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے اس کو بہت ہی خطرناک عمل بتایا، کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پارٹ ہمارا لیکچر کا فرسٹ پارٹ تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا ریا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا پارٹ ہے ہمارا، وہ ہے کسی نیک عمل کو دنیا حاصل کرنے کے لیے کرنا یا دنیا طلب کرنے کے لیے کرنا، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ ریا کرنا یہ بھی شرک کی قسم ہے، لیکن ریا میں لوگوں کو انسان بتاتا ہے، لیکن دوسرا عمل یہ ہے کہ کوئی کام کو کرتا ہی اس لیے کہ دنیا کا نفع ہو، یہ بھی شرک کی قسم ہے، لیکن یہاں لوگوں کو نہیں بتاتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ مجھے حاصل ہو اس چیز سے، ٹھیک ہے، مطلب ریا میں لوگوں سے وہ چاہتا ہے تعریف، یا دنیاوی فائدے کے لیے کسی عمل کو وہ کرتا ہے۔ چلیے آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے اس تعلق سے، کہ کسی نیک عمل کو دنیا کو طلب کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کرنا، اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے انسان جو کرے جو دینی ہو، لیکن اس کو دنیا طلب کرنے کے لیے وہ اس چیز کو کرے۔ تو بہرحال آئیے اللہ رب العزت دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ پھر فرماتا ہے آگے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت وہ زیب کا طالب ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پھر پورا پہنچا دیں گے، مطلب دنیا میں دے دیں گے، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائیں گی، مطلب دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائیں گی۔ ہاں یہی لوگ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آنکھ کے اور کچھ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہو جائیں گے۔ مطلب اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور یہ ایکچولی کافروں کی ایک صفت اللہ نے بیان کی اور فرمایا کہ جو دنیا کی زیب اور زینت چاہتا ہے تو اللہ ان کے کل اعمال کا دنیا میں بدلہ دے دیں گا، اور آخرت میں ان کے دنیا کی کیے گئے اعمال کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا، سوائے آنکھ کے ان کو کچھ بھی بدلے میں نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جو کچھ اعمال کیے، مقصد یہ تھا کہ اس سے دنیا کے فائدے ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے فائدے بہرحال یہاں دنیا میں دے دیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کرنا بھی یاد رکھیے شرک ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ نیک عمل کر کے دنیا طلب کرنا، جو بات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم وہ ہے، یاد رکھیے، کہ انسان کسی عمل صالح کو محض دنیاوی اجر کے حصول کے لیے بجا لائے، مطلب اس کو کرے، اور آخرت کے اجر کا طالب نہ ہو، مطلب آخرت میں اجر کا اس کو کوئی وہ نہ ہو، طالب نہ ہو، جبکہ وہ عمل ہے ہی ایسا کہ شریعت نے اس کا اخروی اجر تو بتایا ہے، لیکن دنیاوی اجر کی کوئی ترغیب نہیں دی۔ مطلب ایک ایسے عمل کو جس سے انسان دنیا میں فائدہ چاہتا ہے، لیکن شریعت نے اس عمل کی آخرت کے فائدے بتائے، دنیا کی کوئی ترغیب، کوئی عمل کا فائدہ نہیں بتایا، یاد رکھیے۔ ایسے عمل کو اگر انسان دنیا کے فائدے کے لیے کرے تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اخروی فائدے تو بتائے گئے، ہم کو دنیا میں کوئی فائدے نہیں بتائے گئے، کہ نماز پڑھ لیں گے تو پیسے میں اضافہ ہو جائیں گا، نماز پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائیں گا، نماز پڑھ لیں گے، نہیں بتایا گیا۔ تو ایسے عمل کو اگر انسان دنیا طلب کرنے کے لیے کرے تو پھر ایسا عمل یاد رکھیے اس کا اکارت اور برباد ہو جائیں گا۔ لیکن دوسری قسم کیا ہے؟ کچھ اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کا دنیاوی اجر و ثواب شریعت نے بتایا ہے، بلکہ اخروی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی اجر کا شوق بھی دلوایا ہے۔ مثلا صلہ رحمی کرنا۔ اب صلہ رحمی کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ صلہ رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہو جائے، عمر میں اس کی برکت ہو، اور بہت سارے فائدے آتے ہیں اس کے صلہ رحمی۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ جلدی بدلہ اگر کسی چیز کا انسان کو ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور حسن معاشرت کے اعمال وغیرہ۔ ان اعمال کو بجا لاتے وقت اگر تو انسان محض دنیاوی اجر و ثواب کو اپنے ذہن میں رکھے تو لائق وعید ہوگا، اور اس کا
عمل شرک کے زمرے میں آئے گا، لیکن اگر دنیاوی و اخروی دونوں ثواب اس کے ذہن میں ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. مطلب ایسا عمل جس میں دنیا میں شریعت نے دنیا کے فائدے بتائے، آخرت کے فائدے بتائے، انسان اس کو اگر خالی دنیا کے فائدے کے لیے کرے تو یہ ٹھیک نہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ غلط ہے. لیکن وہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کے لیے کرے تو پھر اس میں کوئی مذاق نہیں، اس میں کوئی حرج. پہلی قسم کیا ہے کہ کوئی عمل ہے جس کا دنیاوی فائدہ ہے ہی نہیں، اس کو انسان دنیا کے فائدوں کے لیے کرے، یہ بالکل غلط ہو گیا سرے سے. دوسرا عمل ایسا ہے جس کا دنیا اور اخروی دونوں فائدے بتائے گا، لیکن اس کو دونوں حاصل کرنے کے بدلے اگر خالی دنیا بھی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اجر بھی ضائع ہو جائے گا. لیکن وہ دنیا اور آخرت دونوں فائدے کی صلہ رحمی کروں گا تو دنیا کے فائدے بھی ہوں گے، آخرت کے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. اب اس کی ایک مثال ہم لے سکتے ہیں، کوئی انسان دینی علم حاصل کرے، کوئی انسان حافظ قرآن بنے، کوئی انسان دینی علوم میں مہارت حاصل کرے، اور مقصد یہ نہ ہو کہ وہ دنیا کے فائدے تو ظاہر سے تو ہوں گے، دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہو، عمل کے اعتبار سے وہ بہترین عمل کرے، آخرت کے اعتبار سے اس کے ثواب زیادہ ہو، وہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو صحیح بات بتائے، آخرت کے بارے میں انہیں ڈر ڈالے، دنیا ان کی سنوارنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اگر یہ انٹینشن نہ ہو اور خالص یہ نیت رکھے کہ مجھے دنیاوی فائدہ مل جائے، حالانکہ اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، دونوں کو لینا چاہیے، لیکن وہ اگر خالی دنیاوی فائدے اٹھانا چاہے تو یاد رکھیے یہ بھی پھر اس وعید کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ دینی علم تو اس نے حاصل کیا، قرآن کا علم تو حاصل کیا، یا کوئی مالدار انسان ہے صدقہ تو کرتا ہے، یا کوئی مالدار انسان حج وغیرہ تو کرتا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، صرف دنیاوی فائدے اٹھانے کی اس سے کوشش کر رہا ہے. یہ بالکل بھی یاد رکھیے غلط ہو جائیں گے. آئیے ایک روایت سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اشرفی کا بندہ اور روپیے کا بندہ اور کمبل کا بندہ، مطلب کپڑے کا بندہ. ٹھیک، مطلب جو لوگ اسی کے پیچھے رہتے دنیا حاصل کر، دینار اور درہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ کہا. تو روپیے کا بندہ، اشرفی کا بندہ، روپیے کا بندہ، یہ دینار اور درہم کا بندہ، اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا. مطلب جو اسی کے لیے عمل کرتا یہ حاصل ہو جائے وہ برباد. اگر اس کا کچھ اس کو دیا جائے تب تو خوش، جب نہ دیا جائے تو غصہ ہو جائے، ایسا شخص تباہ اور برباد ہے. کوئی دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، کچھ نہ دیا جائے تو خوش، مطلب ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تباہ اور پھر آپ نے فرمایا اس کو کاٹا لگے تو اللہ کرے پھر نہ نکلے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے برے کلمات، بددعا کے کلمات سو کر رہے کہ کاٹا لگے تو اس کو کبھی نہ نکلے، چونکہ یہ کیا کرتا ہے، بس دنیاوی فائدوں کو دیکھتا ہے، فائدہ ہو تو خوش، فائدہ نہیں ہو تو غصہ ہو جاتا ہے. مبارک کا مستحق ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہے، مطلب دھول میں بھرے ہوئے، اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے، مطلب پورے دھول مٹی میں بھرے ہوئے ہیں. اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے، مطلب چوکی داری پر پہرا دینے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری جو ہے تندہی سے کام لے، مطلب پوری چستی پھرتی سے وہ کام لیں گا. اور اگر لشکر کے پیچھے جو ہے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی سے جو ہے مطلب چست اور جس کو خوشی سے، رضامندی سے کام کرے، اور فرض شناسی سے لگا رہے گا، مطلب جو کام دیا جائے اس کو کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت نہ ملے. ٹھیک. اور آگے فرمایا، اور اگر کسی سے سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی. مطلب پہلا بندہ جو دینار اور درہم کا بندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کچھ فائدہ ہو تو خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ نہ ہو تو ناراض ہو جاتا ہے. جبکہ دوسرے بندے کے بارے میں اور اس کو بددعا بھی دے رہا ہے، جبکہ دوسرے بندے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کامیابی یا مبارک بات کا مستحق ہے وہ شخص، کہ کبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ گھوڑوں کو لے کے چلو کسی سفر میں یا جہاد کے اندر، تو گھوڑوں کو لے کے چل رہا ہے، حالانکہ دھول مٹی میں گردآلود ہو جا رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ کیا کام مجھے دے. کبھی کہا جا رہا ہے پیچھے جا کے فوج کی جاؤ تو پیچھے چل جا رہا ہے بیچارہ، اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، تو کوئی پرواہ نہیں پبلک کیا سوچ رہی، لوگ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو اگر کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اجازت نہ ملے. مطلب اتنا سمپل آدمی ہے، اتنا سادہ ہے کہ اگر ملاقات کی اجازت بھی مانگے اور کوئی نہ دے تو اس کو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو وہ اس کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا بیچاری، ویسا آدمی. لیکن وہ مبارک کا مستحق ہے، کیوں؟ تو وہ خالص اللہ کے لیے کام کر. جبکہ پہلا بندہ کیا کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہو تو خوش ہوتا ہے اور نقصان ہو تو غصے میں آ جاتا ہے. جبکہ یہ آدمی کو دنیاوی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، مطلب چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے اور اتنی جس کو کہیں گے عاجز زندگی گزار رہا ہے کہ کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے. جب اجازت مانگتا ہے کہیں جانے کی تو کوئی اجازت بھی نہیں دیتا ہے، یا کسی کے لیے سفارش کرتا ہے اس کی سفارش بھی قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ مبارک بات کا مستحق ہے، اس سے کہ یہ خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ناراض نہیں ہو رہا پہلے انسان کے ایسا کہ فائدہ ہوا تو خوش، نہیں تو ناراض، بلکہ یہ اپنے عمل پہ لگا ہے. اس کو پرواہ نہیں کی، اس کو کوئی سنتا نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں، مالی حیثیت نہیں ہے، اس کو جو کام دیا جا رہا کر رہا ہے. وہ اپنے کام کو پورا ویسا کر رہا ڈیووشن کے جات جیسا اس کو کرنا چاہیے.
پہلے آدمی کی جیسا نہیں ہے کہ یار یہ تو پوزیشن میرے لائق نہیں، ہاں لائق ہے تو خوش، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنے یہاں پہنچا دیا، تھوڑے حالات برے دیکھو یار اللہ کو اپنی ساتھی کرنا تھا، نہیں، یہ جو بھی حالت میں ہے خوش ہے اور اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، یاد رکھے، اس لیے کہ یہ مبارکباد کا مستحق انسان ہے. یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیاوی کچھ فائدہ اس کو مل بھی نہیں رہا ہے، بالکل عاجزانہ بالکل زندگی گزار رہا ہے، سادگی کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں، جو کام دیا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور صحابہ کی اگر زندگیاں دیکھیں تو صحابہ ایسی تھے، یاد رکھیں، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کہہ دی تو وہ اس کو کر گزرتے تھے، یاد رکھیں. جس کی ایک مثال خالی چونکہ بات چل رہی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کو ایسا گمان ہونے لگا کہ خالد جس جنگ میں جاتے ہیں وہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح مل ہی جاتی، تو جب ان کو لگا کہ یہ ایسی باتیں، یہ غلط باتیں، فتح تو اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، مطلب اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا، پوزیشن سے ہٹا دیا اور ہٹا کے جو عام سپاہی بنا دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ تھوڑا سوچیے، ایک آدمی سمجھ لیجیے کہیں لیڈر ہے، ہیڈ ہے، یا جس کو ایک خالی ایک سمجھنے کے لیے فوج کی بات کریں تو فوج کا ایڈمرل ہے، سمجھ لیجیے ٹاپ موسٹ پوزیشن رکھتا ہے وار کے اندر یا جنگ کے اندر یا اس میں، اور اس کو نکال کے کہہ دیا ہے کہ تم اب ایک عام کیڈر بن گئے، ایک عام ملٹری کے عام آدمی، جس کو کہیں گے ایک دم سب سے لو رینکنگ سپاہی بولیے جو بھی ہوتا ہے، آپ وہ بن گئے. اور وہ آدمی کہا میں کو پرواہ نہیں، میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا جب سب سے آگے تھا، اب سب سے پیچھے بھی ہو تو میں رینکنگ میں پیچھے بھی ہو تو میں کس کے لیے لڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں کیا، کہا کہ میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، ابھی بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، جو چاہے کمانڈر بنا دے فوج کا تو بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، چاہے میں ادنا سپاہی رہوں گا میں اللہ کے لیے لڑوں گا. اور آپ نے لڑا پھر ادنا سپاہی کی، آپ سمجھ، ادنا سپاہی کیسے سے لڑا اور جنگیں جیتی، اس کے باوجود مسلمانوں نے. امیر مومنین نے پھر لوگوں کو بتایا، دیکھو جو تم سوچ رہے تھے کہ خالد جس جنگ میں ہوتا ہے لوگ جتنے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فتح دینے. کہ غلط باتیں ہوتی نا لوگوں میں پھیل جائیں گی، کچھ لوگ نئے نئے ایمان میں آئے تھے، ہاں ڈر رہتا ہے ایسی باتیں ان کو جو ہے اثر نہ کر دے، تو آپ نے ان کو خاص طور سے نکالا. اور خالد بن ولید ذرہ برابر بھی ہچکے نہیں، جیسے پہلے لڑتے تھے ویسے ہی اپنی صلاحیت لڑتے رہے. لیکن آپ ایک ہیومن لیول پر جا کے سوچیں، انسانی سطح پر کتنی تکلیف ہوں گی ایک آدمی کو، یا کیسا اس کا معاملہ ہو جائے گا کہ کل تک وہ فوج کو لیڈ کر رہا تھا اور اب فوج کا ادنا سپاہی، سمجھ رہے بات. لیکن اگر انٹینشن پہلے بھی وہی تھا اللہ کو راضی کرنا اور بعد میں بھی تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کہاں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ اصل چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری جیسی برائی سے بچیں اور کوئی بھی دینی عمل کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں. ہاں وہ دینی عمل کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں جس میں دنیاوی فائدے شریعت نے بتائے ہو اور آپ ان فائدوں کے ساتھ آخرت کے فائدے دونوں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس میں مسئلہ نہیں. لیکن اگر دنیاوی فائدے بھی شریعت نے بتایا اور اس کو آپ صرف دنیا فائدے کے لیے کریں گے تو یہ بھی بالکل درست نہیں ہوگا. یاد رکھیے علماء نے اس کو شرک کہا، اس کو بھی جو ہے شرک کے زمرے میں بہرحال شمار کیا. بہرحال تو ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی ہم شرک اور بدعت اور خرافات سے اپنے نفس کو بچاتے رہیں. تو آج ہم نے ریا کے بارے میں دیکھا، جو لوگوں کو دکھلاتا ہے انسان نیک اعمال تاکہ لوگوں سے تعریف اٹھائے. اور دوسرا عمل ہم نے آج کے اس لیکچر میں دیکھا جس میں لوگ دینی عمل اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو نفع اور فائدہ ہو. بہرحال ہم کو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے اور جو صحیح طریقہ ہے اس پہ چلنے کی بہرحال کوشش کرنا چاہیے. اسی پہ اپنی بات کو بہرحال ہم ختم کریں گے اور آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ اور بھی بہت اہم باتیں آنے والی، جس میں خاص طور سے اپنے علماء کو رب بنا لینا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، یہود و نصارہ نے جو کیا اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بعض ایمان پر دعویٰ کرنے والوں کی ہم دعووں کے بارے میں دیکھیں گے. ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ، ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتے یا وہ مشرک ہوتے ہیں. بہرحال ان کے بارے میں کچھ باتیں بہرحال دیکھیں گے. تو اسی پر اپنی بات کو بہرحال ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ دوسروں کی نیتوں پر نہیں، میں نے کوئی چیز کری اور لوگوں کو لگا میں نے دکھاوا کرا، اس سے میں دکھاوے میں شامل نہیں ہوں گا. میں نے کوئی چیز اللہ کے لیے کری تو میری نیت کیا تھی وہ دیکھی جائیں گی کہ اللہ کے لیے کی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کی. تو اگر کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ ریا کر رہے ہیں، تو لوگوں کے سوچنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا عمل ریا نہیں ہوں گا. آپ اپنا عمل بہرحال جو صحیح ہے قرآن سے سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بالکل اس کو کرتے جائیں، اس معاملے میں بالکل بھی مت شرمائیں. جیسے مثال کے طور پر ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں صحابہ وغیرہ تکبیرات کو بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے وہ تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے بازار میں بھی نکل جاتے تھے اور زور سے بولتے تاکہ لوگ بھی یاد رکھیں کہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور ابتدائی 10 دن سب سے افضل دن ہے، تو تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے بآواز بلند. تو اگر کوئی آج کے زمانے میں ایسا کرتا ہے تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو ظاہر سی باتیں کریں گا تو ایسا دل میں بات آتی ہے یہ تو ریا ہو جائیں گی کہ
ہم بھی تو ذکر کر رہے ہیں نا، بس تم کیا آ کے وہ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کا انٹینٹ یہ ہے کہ لوگ بھی آپ کے ذریعے وہ چیز کرے، لوگوں کو وہ چیز یاد آ جائے جو کرنا چاہیے انہوں نے، سمجھا. ظاہر سی بات ہے آپ کی نیت لوگوں کو تعلیم اور تربیت دینے کی ہے، تو آپ کا یہ عمل ریا میں نہیں آئے گا. حالانکہ لوگ سوچ سکتے ہیں آپ کے عمل کو دیکھ کے اور کیا دکھا رہا ہے، تو وہ لوگوں کے سوچنے سے انشاءاللہ آپ کے عمل میں فرق نہیں پڑے گا. آپ کی نیت کیا اصل، تو آپ کی نیت دیکھی جائیں گی. لوگوں کی سوچ سے انشاءاللہ آپ نے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اور اپنا عمل اگر صحیح ہے تو کرتے رہنا. شیخ اگر وہ ایسے رک جا رہا ہے کہ مطلب لوگ سوچیں گے ایسا نیک عمل کرنے سے رک جا رہا، تو کیا یہ ریا میں شامل ہوگا؟ بھائی نے سوال کیا اگر وہ نیک عمل کرنے سے رک جا رہا کہ یہ سوچ کے کہ لوگ سمجھیں گے وہ ریا ہے، تو کیا یہ ریا ہے؟ تو ہاں یہ بھی ریا ہے، اس لیے کہ آپ نے نیکی کو اس لیے چھوڑا کہ لوگ کیا بولیں گے. آپ سمجھ رہے، یہ بھی چھوڑنا غلط. دیکھیے اگر میں یہ کپڑے پہن سکتا ہوں ٹھیک ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، میرے مال ہے، میرے سب کچھ، میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا رکھوں. لیکن میں صرف اس لیے کپڑے نہیں پہن کے دوسرے کپڑے پہن رہا ہوں سادے، تاکہ میری عاجزی ظاہر ہو، تاکہ میری کیا بولیں گے، میں بہت زیادہ عاجز انسان نظر آؤں جس سے لوگ میری تعریف کرے اور فائدہ اٹھائے. تو یہ بھی تو وہی عمل ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے عاجزی اختیار کی. میرے پاس یہ کپڑے میں اس کو پھاڑ دے رہا، کیوں پھاڑ دے رہا؟ لوگ بولے کیا فیصلے دو، کتنے عاجز ہو، کتنے سادی زندگی گزارتے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی سب کچھ کتنا سادہ گزارے. تو یہ بھی تو پھر میرا دکھاوا انٹینشن ہے اس میں بھی. ریا کیا ہے؟ کوئی کام اس لیے کرے آپ نیک عمل کہ لوگ آپ کی تعریف کرے. تو اگر اچھے کپڑے پہن کے میں بتانا چاہتا ہوں تو یہ بھی ریا ہے، اور میں بودے اور خراب کپڑے پہن کر خاص طور سے اللہ نے اللہ کی نعمتیں دیے، پیسہ دیا، رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ تعریف کرے کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی کتنا سادے رہتے فیض بھائی. تو یہ بھی تو ریا ہے، یہ تو پبلک کے لیے کیا نا، اللہ کے لیے کہاں کیا. آپ سمجھ. تو اگر واقعی میں کوئی انسان لوگوں کے لیے کوئی عمل کو چھوڑ رہا ہے اور چھوڑے گئے عمل کے ذریعے بھی بینیفٹ لینا چاہتا ہے، جیسا میں نے مثال دے دی کپڑوں کی، کچھ ہی مثال ہو سکتی ہے اس کے اندر، یاد رکھیے، تاکہ لوگ مجھے سادہ سمجھے. جیسا مثال کے طور پر کچھ حلقوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے تو وہ عاجز انسان ہے، فلاں برتنوں میں کھانا کھائے تو وہ عاجز انسان ہے، فلاں قسم کے لباس پہنے جو موٹے اور خراب قسم کے ہوتے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد تو وہ عاجز ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. تو میں اس حلقوں میں وہ بتانے کے لیے ویسے کپڑے پہن کر جاتا ہوں، تو یہ بھی ریا ہے، چونکہ میں نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا. کس لیے کیا؟ لوگ دیکھے اور کیا کرے کہ بھائی کتنے ماشاءاللہ فیض میں دیکھو اتنے مالدار ہے، شادی زندگی گزارے. کیوں؟ میری نیت کی لوگ تعریف کرے. دیکھیے میں اپنے آپ میں ایک سادہ انسان ہوں، اور میں اپنے آپ سے ہی سادے کپڑے پہنتا ہوں، میں لوگوں کی کوئی واہواہی نہیں چاہتا ہوں، لیکن میرا مزاج ہے سمجھو ایسا کرنا. تو یہ تو ایک الگ بات ہوئی. لیکن یہاں میں کیا کر رہا ہوں، ارے میں یہاں آ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا، ایسے کپڑے پہنوں گا تو لوگ بولیں گے ارے فیض بھائی کتنے آدمی. اور میں وہاں جا رہا ہوں تو کیا کروں گا، جھاڑو لگی جھاڑو دیتے بیٹھ جاؤں گا تو لوگ بولیں گے فیض بھائی کتنے سادے آدمی، ہم تو کیا سوچ کے آئے تھے. آپ سمجھ میں میرے پاس گاڑی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں لوگ میرے کو دیکھ رہے تو پیدل چلنا شروع کر دے رہا ہوں تاکہ لوگ بولے رہے فیض بھائی کتنے سادے انسان ہے، دیکھو گاڑی ہوتے ہو پیدل چلتے. سمجھا مقصد کیا ہے؟ لوگ تعریف کریں میری، لوگ دیکھے اور بولے یار ماشاءاللہ. حالانکہ میرا کام ہے کہ میں تمام کام دنیا میں جو کروں اللہ کے لیے کروں، ٹھیک. اور شریعت نے اس کو حکم دیا وہ جائز کام، ظاہر سی بات ہے حلال کام، اور پھر شریعت نے جیسا بتایا ان طریقوں پہ کروں. تو میری ہر چیز ویسی ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، لوگوں کے لیے وہ کر رہا ہوں، ٹھیک. تو ویسا بھی نہیں، تو لوگوں کے لیے چھوڑنا بھی نہیں آپ کو کوئی کام، اور لوگوں کے لیے کرنا بھی نہیں آپ کو کام. تو دکھاوا انٹینشن، سمجھا، دکھاوا. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک. ایک اس میں لفظ ہے بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا بادشاہ جن کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اور ایک ہے متکبر فقیر. آپ بولیں گے فقیر ہے متکبر کیسا ہے؟ ہاں اس کو تکبر ہو سکتا ہے، فقیر کو ضروری نہیں کہ تکبر صرف مال لائے، غربت بھی تکبر لا سکتی ہے انسان کے اندر، غریب بھی تکبر کرتا ہے. جیسا کہ ایک بھکاری 100 روپے کما رہا، دوسرے بھکاری کو 10 مل رہے تو تکبر کر رہا ہے. 100 روپیز 2 گھنٹے میں 10 ادھر 10 روپے لا رہا. آپ سمجھ رہے، تو فخر ہے، اس کو تکبر کر رہا ہے متکبر. لیکن ہے کیا فقیر، اس کی حیثیت دیکھو، مطلب اللہ نے آلریڈی اس کو فخر میں رکھا اور اس میں تکبر کر رہا ہے. اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں جائے گا چونکہ اللہ نے آلریڈی اس کو ذلیل رکھا. بوڑھا زانی، اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں آلریڈی دیکھیے انسان تو مر کبھی بھی سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو موت شور ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اس کی برائیاں چھوٹ نہیں رہی. تو بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، متکبر. تو دیکھیے مطلب فقیر ہے لیکن تکبر ہے، جنت میں نہیں جائیں گے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کسی عمل کو چھوڑنا بھی یاد رکھیے اس انٹینشن سے کہ لوگ میری تعریف کرے اور میری نیکیوں کو بیان کرے، میری سادگیوں کو بیان کرے. میں ہوں ایک سادہ آدمی کا الگ بات، میں ہوں آدمی کے ایسے کپڑے پہنتا ہوں لیکن میں دکھانے کے لیے نہیں پہنتا ہوں تو بھی تکبر میں نہیں آئے گا. میں ہوں ہی ایسا آدمی ایک دم سادے کپڑے پہنتا ہوں تو میرے سادے کپڑے دکھاوے میں نہیں، لیکن میں یہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ لوگ دیکھ کے تعریف کرے، اور میں وہ سادے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ کر بولے کتنے نیک انسان ہے. تو یہاں بھی میری نیت دکھاوا ہے، یہ ہے. تو چھوڑنا بھی اگر اس نیت سے ہے تو وہ دکھانا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو. لیکن آپ کچھ جگہ کچھ چیزوں کو اس لیے چھوڑتے ہیں ہوتے ہوئے بھی چیزوں کو کہ لوگ آپ سے سیکھے وہ چیز، لوگوں کو پتا چلے ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے ایسے کرنے میں پھر کوئی مذاق نہیں اس میں. ایسا کہ ریا کے اندر علماء یہ لکھتے ہیں کہ کسی مجلس میں جانا نیک لوگوں کی اور ان کو دیکھ کر کسی نیک عمل کو کرنا وہ ریا میں شامل نہیں ہے.
چونکہ وہ ماحول بنتا ہے اس سے اور انسان اس میں سیکھتا ہے، سمجھ، تو اس میں نہیں آئیں گا۔ اسی طرح کچھ اعمال کو خاص طور سے چھوڑ کر لوگوں کو بتانا تاکہ تعلیم دے، ایجوکیٹ کرے، وہ بھی ریا میں نہیں آئیں گے۔ مطلب انٹینشن یہ ہو کہ لوگ سیکھے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب، یہ دونوں شخصیات کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے قربانی میں غلو شروع کر دیا تھا۔ غلو مطلب زیادتیاں، ہر کوئی قربانی کر رہا، زیادہ قربانیاں کی جا رہی، بہت غلو ہو گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت عمر نے بھی قربانی نہیں کی جب آپ خلیفہ، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ قربانی سنت ہے، سنت موقعہ، لیکن یہ فرض نہیں ہے، اور جس درجے تک وہ چلی گئی تھی اس کو اتنا بڑھانے کی غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا آج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ قربانی کے نام پہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ قربانی کے وقت میں دیکھ لیں، انٹرنیٹ تو عام ہے، لوگ کیسی قربانیاں کر رہے ہیں کہ نماز ایک وقت کی نصیب نہیں ہے لیکن قربانی کے لیے لاکھ روپے کا جانور لاتے ہیں، پھر وہ جانور لایا جاتا ہے، بولی کر کے لایا جاتا ہے، اس پہ ڈیزائن مہندیاں لگائی جاتی ہے، اس پہ بیل بوٹے سجائے جاتے ہیں، اس کی قیمت اس پہ چپکائی جاتی ہے، اور پورے محلے میں اس کو ایک مہینہ پہلے سے لا کے گھمایا جاتا ہے، پوری ریا کر کے، مطلب پورے جانور کی 1 لاکھ کا 10 لاکھ بینیفٹ تو تعریف کی شکل میں لے لیا جاتا ہے، پھر اس کے جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، جس میں کچھ مطلب کوئی اتنا سا بیل لا لے رہا، اتنا گڈا بولے، اتنا 2 لاکھ، کیا اس میں سے فائدہ ہوگا انسانیت کو؟ مجھے بتاؤ۔ نہیں، وہی اویلیبل تھا تو آپ نے لے لیا، ایک الگ بات ہے، لیکن صرف دکھانے کے لیے پورے شہر میں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کچھ چیزوں کو کبھی کبھار اگر آپ کسی کو دیکھ کر لیتے ہیں، نیک مجلسوں میں جا کر کرتے تو لکھتے، وہ بھی ریا میں نہیں آئیں گا۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو صرف آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے، ٹیچ کرنے کرتے ہیں، نیت ہو کہ لوگ سیکھے، دکھاوا نہیں ہو، لیکن دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، تو بہرحال لیکن نیت آپ کی دیکھی جائیں گی۔ تو لہٰذا ریا میں کچھ کام کرنا بھی ریا ہو سکتا ہے، اور کچھ کام کو خواہ پبلک سے بینیفٹ لینے، ان کو دکھانے چھوڑنا بھی ریا میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے والدین کا نام ہے، تو دیکھیے ایک اس میں چیز کو سمجھیے، کسی اگر عمل کو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے اس عمل کے وجہ سے نیک بنے، اور اگر نیک ہوں گے تو اس سے آپ کی نیک نامی خود بخود ہوں گی، نیک عمل کریں گے تو آپ کی نیک نامی ہوں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کوئی نیک عمل کرے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی نیک نامی ہو۔ جیسا ایک مثال کے واقعہ سناتا ہوں بات کو سمجھنے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کون سا جھاڑ ہے جس کی مثال جو ہے ایک مومن کے جیسی؟ صحابہ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھجور کا جھاڑ ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو لے کے نکلے تو ان کے بیٹے نے کہا، جو کہ چھوٹے تھے عمر میں، کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ میں یہ جواب دوں کہ کھجور کا جھاڑ، تو لیکن میں نے نہیں دیا کہ آپ اتنے بڑے صحابہ خاموش ہیں تو میں کیسے دوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹے تم کاش وہاں یہ کہتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ تو بیٹا اگر کہتا تھا تو ظاہر سی خوشی کیا کی ہوتی تھی؟ بیٹے کی تعریف ہوتی تھی نا، کہ بیٹے کو جواب آیا کس کو نہیں آیا، تو یہ فطری خوشی ہے باپ کو بیٹے کی کسی کامیابی میں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اچھا نام اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کے نام کی وجہ سے نام کی بات ہوں گی، اس کی وجہ سے سماج میں ایک اچھے، سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نام ہے جو نہیں چل رہا ہے، آپ وہ نام رکھ رہے ہیں، لوگ نام کو سن رہے ہیں، یا لوگ عجیب و غریب نام رکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ ایک اچھا نام نکال کے رکھ رہے ہیں جو اینٹک یونیک بھی ہو سکتا ہے پبلک میں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جانے کہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ بھی اچھے نام ہے۔ بچے کو اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں تاکہ اچھے اسکول میں جائیں گے تو اچھا پڑھیں گے تو اچھے کام کریں گے تو اس کی نیک نامی ہوں گی، اس کیسے نیک نامی والدین کی ہوں گی کہ ان کا بچہ تھا۔ تو یہ فطری چیز ہے، مثلا جیسا حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، تو بچے کی جواب دینے سے کیا ہوتا تھا؟ بچے کی تعریف ہوتی تھی، اور بچے کی تعریف ہوتی تو والد کیا کرے؟ مجھے خوشی ہوتی۔ لیکن یہ ہیومن لیول پہ، یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے ان کا مقصد تھا دکھاوا ہو اور دکھاوا کر کے پھر ہم وہ کریں، نہیں، ایک نیچرل فطری چیز ہے۔ جیسا کہ آپ کے محلے میں کوئی فجر کی نماز کو نہیں اٹھ رہا اور آپ اٹھ جا رہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تعریف، آپ کی نیک نامی ہوتی ہے، یا آپ کے چھوٹے بچے فجر میں جاتے جبکہ بڑے لوگ بھی فجر میں نہیں آ رہے تو آپ کی خود بخود محلے میں ایک نیک نامی ہوتی ہے، مطلب لوگ تعریف کرتے ہیں ان کے بچے آ رہے ہیں، لیکن آپ کا نیت وہ تھی کیا کہ میرے بچوں کو لے جاؤں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے؟ نہیں، تو آپ کی نیت یونیک نام رکھنے میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے میں تعریف کروں، دکھاوا کروں۔ آپ کے بچے اچھا پڑھیں گے تو آپ کی نیت یہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے میں سب سے ہٹ کر دکھوں، آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے میرا نام ہو، دوسرے لوگ حقیر دکھے، میں اونچا دکھوں، تو یہ ساری چیزیں نیتوں پر ہیں، ہم کسی کی نیت تو جانتے نہیں۔ تو اگر کوئی انسان اچھی نیت سے اچھا یونیک نام رکھ رہا ہے تاکہ وہ نام سے اس کے بچے کا نام واضح رہے، یا وہ نام لوگ نہیں رکھتے تو وہ رکھنا شروع کر دے، جو بھی وجہ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اچھا پڑھاتا ہے تاکہ بچہ پڑھے گا تو دنیا اور آخرت کا فائدہ کمائے گا، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں نیت پہ، اگر نیت یہ ہوں گی کہ دنیائی فائدہ اٹھائے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس علم کو دنیائی فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، علم آخرت کے لیے، تو وہ بھی غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کی واہواہی ہو، چہچائی ہو، تو بہرحال یہ غلط ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ میں دیکھو ہٹ کے نام رکھتا ہوں تو یہ تکبر میں آئیں گا، تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس کے انٹینشن میں۔ تو آپ یونیک نام بھی رکھ سکتے ہیں، بچوں کو اچھا پڑھا سکتے ہیں، ان کے پڑھنے کے بعد ان کی تعریف ہو تو اس پہ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ مقصد نہ ہو کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ ریا کا ارادہ دل سے ہوتا ہے،
اور دل کا حال اللہ جانتا، تو اپن کسی پہ شخصی طور پہ الزام لگا سکتے کیا کہ یہ بھئی ریا کر رہا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ ریا کا تعلق انسانی دل سے، نیت سے ہوتا ہے، ان دل سے اسی کیا کیا، تو کیا کوئی انسان کسی کی کوئی عمل کو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے یہ ریا ہے؟ تو دیکھیے یہ بہت ہی جس کو کہیں گے مشکل ہے، ناممکن نہیں میں کہوں گا، لیکن مشکل ہے کہ آپ کسی کو صرف ظاہری عمل دیکھ کر یہ کہے کہ یہ ریا ہے. چونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے کسی نے کوئی کام کیا جو اچھا کام تھا، جس اچھے کام کو اس نے چاہا کہ لوگ بھی اس کو فالو کریں، تو اس نے اس اچھے کام کو کیا کیا جو کام آگے بڑھے، لوگوں تک پہنچے، اس کام کی خبر اخبار میں دے دیا. مقصد یہ تھا کہ اس کا نام، مقصد یہ تھا کہ یہ کام کی تعریف اور یہ کام جو سماج میں سوسائٹی میں نہیں ہو رہا ہے وہ ہو جائے. پھر وہ خبر چھپی اخبار میں خبر چھپنے کے بعد ایسا ہو کہ کئی NGOs، کئی جماعتیں، کئی تنظیمیں جوش میں آ گئی کہ یار ایک ادنا بچہ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پھر سب لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اور ہر کسی نے پھر وہ کام کرنا شروع. جیسا کہ لاک ڈاؤن تھا تو اس میں اناج بانٹا، اس نے اخبار میں دے دیا. لوگوں نے کہا اتنا غریب انسان دے سکتا تو میں کیوں نہیں دے سکتا، اور چلو ہم بھی دیں گے. کئی تنظیمیں لگ گئی، یا کسی نے کوئی یونیک ایکٹیویٹی کر دی، کوئی دواخانہ کھول دیا، کوئی فلاں کھول دیا. نیت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کو فالو کریں. تو اگر وہ یہ نیت اور انٹینشن کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو تو دکھ رہا ہے ریا ایک عام اس میں کہ اخبار میں چھاپا اپنے عمل کو فلاں کیا، سمجھے آپ؟ لیکن اس کا نیت یہ تھی کہ یہ کام لوگوں میں عام ہو، اس کا تعارف جائے، یہ کام معروف ہو، لوگ اس کو سمجھے کہ مجھ جیسا ادنا انسان کر سکتا ہے تو اس دنیا میں تو کتنے مالدار انسان ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ کے کریں. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس پھر یہ ریا میں نہیں آئیں، سمجھ رہا. لیکن دیکھ سرفیس لیول پہ دیکھیں تو کیا لگ رہا، یہ تو ریا ہے، یہ تو دکھاوا ہے. ویسے تو دیکھیے عمل چھپا کر کرنا سب سے افضل ہے نیکی کو، لیکن بتا کر بھی کر سکتا. اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر، تم صدقات دکھا کر دو یا چھپا کر دو، ٹھیک، اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا اجر ملے گا، لیکن چھپا کر دینا افضل ہے، یاد رکھیں. لیکن دکھا کر بھی دے سکتا ہے انسان. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا تو لوگوں نے پیسے دینے بڑے جھجکنے لگے. اس کے بعد ایک اجنبی آدمی آیا اور چاندی کی تھوڑے سے اس کے بس ٹکڑے تھے لا کے سامنے رکھ کر چلا گیا. پھر لوگوں کو جوش آ گیا، دوسرے یہ اجنبی آدمی دیکھ گیا، اور لوگ دیتے گئے حتیٰ کہ چاندی کا ایک ڈھیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ گیا. تب آپ نے فرمایا جو کوئی ایک اچھے طریقے کی ایجاد کرے، شروعات کرے، اس کو اس کے بعد آنے والے ہر انسان کا اجر ملے گا اور دینے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن سٹارٹ چونکہ اس نے کیا، اس کے بعد جوش آ کے صحابہ نے اور ڈالا. اجر کس کو ملے گا؟ جو فرسٹ کرنے والا. تو یہاں دیکھیے انہوں نے بتایا. تو کچھ سمجھ میں ایسا ہو سکتا سارے لوگ کنجوس، پیسہ دیتے نہیں دینی کام، لیکن اگر ان کو ایسا جذبہ دلا جائے، کوئی عام غریب آدمی کچھ دے دے تو ان کو جوش آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر تو دینے والے کی نیت کیا ہے کہ میرے وجہ سے لوگوں کو جوش آئے اور وہ آگے بڑھ کے دے تاکہ مجھے بھی ان کا اجر ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ سمجھ بات. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا ریا کا چونکہ تعلق دل سے اور نیت سے ہے، ہم کبھی بھی کسی کوئی ایکشن کو، کوئی عمل کو اپنے طرف سے ریا یا دکھاوا بالکل بھی نہ کہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ جس کو ریا اور دکھاوا کریں وہ ہو سکتا ہے اس نے انٹینشنلی کیا ہو، تاکہ لوگ اور سماج میں جہاں لوگ خاموش ہو گئے، اب ان کے اندر کوئی جس کو کہیں گے اس مسئلے کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں کوئی حس باقی نہیں رہا. اس نوجوان کے اس عمل نے، اس ایک تنظیم کے اس عمل نے لوگوں میں حس جگا دیا، اور لوگوں نے کیا ظاہر سی بات ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا ان میں ایک آگ واپس سے بھڑکانے کے لیے کام تھا. یہ تو اچھا کام تھا. لہٰذا ہم کسی بھی کام کو چونکہ ریا کا تعلق دل سے، ظاہر دیکھ کر اس پہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ہاں یہ ریا ہے، نہ یہ ریا ہے. کیونکہ اب ظاہر سے ایک آدمی اللہ نے اس کو کروڑوں روپے دیا اور وہ اچھے لباس پہن کے گھومتا ہے، تو کیا بولیں گے ہم ظاہر دیکھ کر کیا دکھاوا کر اس کا پیسہ تو نہیں، اس کے پاس ہے تو اللہ اس کے مال کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو اس نے وہ چیز کو اپنے اوپر کیا، لیکن اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی نہیں، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی. تو یاد رکھیے بہت ہی ناممکن ہے کہ تو بہت سی بات ہوتا ہے ہم اچھے کپڑے پہننے والوں پر ریا کا الزام لگا دیتے ہیں، ہم اچھی گاڑیوں میں گھومنے والوں پر ریا کا الزام لگا دیتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سب سے عاجز بندوں میں سے ایک بندہ ہو، کیونکہ جہاں وہ گاڑیوں میں گھومتا ہے تو لاکھوں کروڑوں اللہ کے نام میں خرچ بھی کرتا ہے، وہ سب بھی کرتا ہے. تو ہم کسی کو بھی ظاہر کے بیسس پر ریا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. شیخ میرا سوال ہے کہ جیسا لوگ کچھ لوگ گھر گھر جا کے دعوت دیتے اسلام کی یا دین کی دعوت ہوتا، پچھلی مرتبہ 2 خطبوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے خاتون اسلام نے، اسلام کی خواتین نے اپنی جان دے کر بھی اس ایمان کو باقی رکھا. اور ہم نے سب سے پہلا واقعہ جو ہے فرعون کی بیٹی کی جو ہے خادمہ کا دیکھا تھا، جو اس کی چوٹی ڈالا کرتی تھی، اور پوری تفصیلات دیکھی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کو شرف بخشا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت خوشبو سونگی تو جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول یہ فرعون کی خادمہ تھی اور اس کے بچوں کی خوشبو یاد رکھی. تو پھر اللہ رب العزت نے اس قربانی کا اس کو بدلہ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی واقعہ ہم تک پہنچا. پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. لاسٹ جمعہ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بچیوں کی تربیت کیوں اتنی ضروری ہے. اس لیے کہ یہ معمار ہے، یہ فاؤنڈرز ہے، یہ آرکیٹیکٹس ہے، یہ بلڈرز ہے اس امت کی، یاد رکھی
یہ قوم انہی کی بنیاد پہ چلتی یاد رکھیں. اور جیسا ایک عمارت کی بنیاد خراب ہو جائے تو اس کے اوپر کی کتنی ہی خوبصورتی یا اوپر کی کتنی ہی مضبوطی اس کو باقی نہیں رکھ سکتی یاد رکھیں. تو اسی طرح اگر امت مسلمہ کی خواتین کی اور لڑکیوں کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر یاد رکھیے یہ امت جو ہے ٹک نہیں سکتی یاد رکھیں. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ کئی لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی جو ہے مسائل سے یا اس کے حرکتوں سے پریشان ہوں، لیکن وہی شخص جو ہے اپنی بیٹی کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتا جو کل کسی کی بیوی بنیں گی اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم لوگ کوئی تیار نہیں یاد رکھیے کہ کہاں سے شروع کرے. تو میں کہوں گا کہ اولاد کی تربیت بڑی اہم چیز ہے اور لڑکی کی تربیت اس میں سب سے اہم چیز ہے یاد رکھیے. اس لیے کہ اسی سے لڑکے اور لڑکیاں پھر پیدا ہوں گے اور قوم اور نسل اور ملت آگے چلنے والی یاد رکھیے. لہٰذا قوم نے یاد رکھی لڑکیوں کا حال یہ کر دیا جو پچھلی بار دیکھا تھا، پڑھائی کے نام پہ مکمل طور سے 20-22 سال تک ان کو ہر قسم کی تعلیم سے، ہر قسم کے فن سے، ہر قسم کے ہنر سے دور رکھ دیا گیا. کیوں؟ بچی پڑھ رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ریئل لائف میں کیسے نہ کیسے آ جاتے ہیں. ایک لڑکی جو ریئل لائف میں نہ ہو اور اس کی شادی کر دی جائے 20-22 سال میں، اب بتائیے وہ گھر جاتے کیا کریں گے؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اس کو تو کوئی بھی چیز سمجھتی نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے، اب آپ اس کو لے جا کے وہاں سکھائیے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے درکی؟ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. آئیے چند اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ کچھ اہم اور واقعات ہم دیکھیں گے اور ہر ایک واقعے سے ہم ایک نصیحت اور ایک سبق لینا چاہ رہے ہیں. تو آئیے آج جو واقعات آپ کے سامنے خاص طور سے رکھوں گا وہ نکاح سے متعلق واقعات ہوں گے. ہم نکاح میں پائے جانے والی بدعتیں نہیں دیکھیں گے، نکاح کی بنیاد کیا تھی اور عورتوں نے اپنے نکاح کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا بنائی یاد رکھیں. کیونکہ آج بھی یہ نکاح کے مسائل، یہ عشق مزاجی کے مسائل، چونکہ نکاح سے پہلے آج کل عشق مزاجیوں کا سسٹم ہے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کی خواتین کا یا لڑکیوں کا اس قدر خوبصورتی پر جو دنیاوی خوبصورتی ہے جس کو چہرے کا عشق بولتے عام زبان میں یاد رکھیے، اس کو محبت نہیں بول سکتے عربی زبان کے اندر یاد رکھیے، وہ چہرے کا عشق ہوتا ہے یاد رکھیے. اس میں اس قدر مبتلا ہو چکی یاد رکھیے کہ ہر آدمی دوسرا آدمی پریشان ہے کہ بولتا رہے بچیوں کو یہ سمجھاؤ، بچی سمجھ نہیں رہی، بچی نے پکڑ کے لا لی، بچی نے ہاتھ پکڑ کے لا لی، بچی بھاگ کر چلے گی، بچے نے بھگا کے لے کے چلا گیا، فلاں ہو گیا. تو یہ مسائل بالکل رونما ہو رہے اور سامنے آ رہے ہیں ادھر، اور والدین کو اس کی خبر نہیں. اور والدین کو خبر ہوں گی بھی کیسے؟ چونکہ والدین کا، اور میں نے سرپرستوں کا اور ذمہ داروں کے بارے میں پچھلی بار بات رکھی تھی، ہم نے برقعے کے نام پہ عورت کو اچھوتی بنا دیا سیدھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برقعے کے بعد اس نے ہر کام کی، اس نے کاشتکاری کی، اس نے تجارت کی، اس نے جنگوں میں حصہ لیا، اس نے بیماروں کا علاج کیا. ہم نے برقعہ بنا کے ہر چیز سے اس کو دور کر دیا. یہ بھی اس امت کا مسئلہ رہا. تو اپنے بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے وقت ہی کب دیا جو جان سکے گی اس کا کیا چل رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا انٹلیکٹ لیول کیا ہے، اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، اس کا ای کیو لیول کیا ہے. آئی کیو لیول تو لوگ جانتے ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ایموشنل کوشچن اس کا مطلب وہ بھاوک کس کے لیے ہے، اس کے ایموشنز کس کے لیے، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. وہ لڑکی ہے، بڑی ہوں گی، میں بولوں گا ایسے شادی کرو اور وہ شادی کر لیں گی. نہیں ہوتا. اب گیا وہ زمانہ کہ آپ بولیں گے اور وہ کر لیں گی. ابھی آپ بولتے اختلاف شروع ہوگا گھر کے اندر. چند دنوں بعد پھر ایک ماں کی بولیں گی کہ بچی ایسا بول رہی تھی، بچی ویسا بول رہی تھی. تو سوال یہ کہ اس پوزیشن میں آنے سے پہلے آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کیوں نہیں کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باپ اپنے بچوں کو بلا کے بولے اور بیٹا کیا چل رہا ہے کالج میں، کس سے عشق مزاجی چل رہی ہے مجھے بتاؤ، وہ نہیں بول رہا ہوں میں. لیکن ایک انٹلیکچوئل لیول پہ بات چیت، بچوں کا ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر کدھر جا رہی ہے، اس پہ ہم کوئی کنٹرول نہیں کر رہے. اور آخر میں شادی سے پہلے بول رہے کہ بچی میرا سن نہیں رہی، اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھاؤ. کسی مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کا بول رہی تو اچھی بات ہے، خیر ہی بولوں گا ابھی تو آج کے زمانے. لیکن اگر کسی نان مسلم سے شادی کا بول رہی تو پھر تو پریشان پہ پریشانی ہے آپ لوگوں کے لیے. کیسے کریں گے؟ شریعت نے ہمارے لیے کنڈیشن لگائی یاد رکھی کہ ایک مرد اگر نکاح کرے تو اس کے نکاح میں مومنہ آ سکتی ہے یا پھر کتابی آ سکتی ہے، اور اگر ایک عورت شادی کی بات کرے تو اس کے نکاح کے اندر ایک مومن ہی آ سکتا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایک مشرک کا تو سوال ہی نہیں آتا ہے. وہ اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، وہ سیکنڈ کیس ہے، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہمارا پرائمری ڈسکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی اجازت نہیں ہے. یہ سمجھ رہے نا؟ جیسا مثال کے طور پہ کہ بچہ بہت اچھی گاڑی چلاتا ہے لیکن 18 سال کا نہیں ہے تو لائسنس نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلا سکتا، چاہے کتنی اچھی چلا سکتا ہوں گا. رولز کا مسئلہ ہے، ریگولیشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیے اس چیز کو. تو پھر انسان پریشان ہے. آپ بولے اس کی اصلاح کیجئے، کون آ کے اس پہ وہ کریں گے؟ آپ کسی کے پاس میجک بانڈ جادوئی چھڑی تو نہیں تھی گھمائے اور بچی کی اصلاح ہو گئی، بچے کی اصلاح ہو گئی. ایک لڑکی کی اصلاح کرنا لڑکی کے مقابلے میں بہت مشکل ہے، یاد رکھیے. ایک عورت کے احساس کو سمجھنا مرد کے احساس کے مقابلے میں بہت مشکل ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ، یاد رکھیے. تو لہٰذا آپ کیسے کریں گے؟ اسلام فورس میرج کی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ زبردستی کسی کی شادی نہیں کر سکتے ہیں. اور فورس میرج کی جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ یہ میں سمجھیے کہ ہمارے ملک عزیز میں فورس میرج ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ مسلمان لڑکوں کی فورس میرج ہوتی ہے، لڑکیوں کی نہیں. فورس میرج مطلب کیسے؟ ماں بولتی
तेरे को दूध नहीं बख्शूंगी अगर तूने चचा की जो अपने वतन में बेटी उससे शादी नहीं किया। अब ये यूके में पला बड़ा, चचा वतन में रहते गांव में, उनकी बच्ची शादी करना, कसम दे देते दूध बख्शूंगी नहीं, तरबियत बख्शूंगी नहीं, और क्या मरा मुंह देखेगा, लाश पे से गुजरना है। और लड़कों की फोर्स मैरिज की जा रही है, मजबूरन वो बोल रहे हैं चलो ठीक। फिर वो डुअलिटी इख्तियार करते हैं, एक उनकी बीवी होती है ऑफिशियल और एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते किसी और के साथ। फोर्स मैरिज तो किसी की भी नहीं है, न लड़की की न लड़के की आता, ये शरीयत में तो नहीं आता। दोनों की पसंद जरूरी है, वली भी राजी हो लड़की भी राजी हो, तो ये सब चीजें याद रखिए। तो लिहाजा एक मुस्लिम खातून याद रखिए अपनी चॉइसेस के मामले में, जैसे हमने देखा दीन के लिए कुर्बानी देती है, तो वो निकाह के मामले भी उसकी चॉइसेस दीन होता है, याद रखिए। वो दीनदारी को और अखलाक को तरजीह देती है बाकी तमाम चीजों के ऊपर जो दुनिया में एक इंसान के अंदर पाई जाती है। लेकिन चूंकि बच्चियों की अब तरबियत खत्म हो गई, याद रखें, नतीजतन जो चीजें नजर आ रही है अजीब गरीब है। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से मुलाकात करते हैं जो अफ्रीकन है, याद रखें नस्लन, और सोशल स्टेटस जाहिर सी बात है अफ्रीकन का क्या था उस जमाने में वो आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो सोशली स्टेटस के अंदर सबसे नीचे, इस्लामिकली नहीं, सोशली वो जो अरबों का जमाना है, उनका जो समाज है उस समाज में वो नीचे है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुलाकात करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के अंदर जो उस लड़के से नौजवान से बात की, पूछा क्या हाल चाल है, कैसे चल रहे, निकाह वगैरह हुआ। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों की मसाइल जानते थे। एक यंग आदमी से पूछ रहे निकाह हुआ, मतलब लोगों को उनकी समझदारी के एतबार से बात करना है। तो उस नौजवान का मसला क्या है, रोजगार, निकाह, वही बात कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल मुझे कौन निकाह में देगा, तो कहा मैं एक जगह बात करता हूँ, तुम जाओ और कहो कि मैंने तुमको भेजा है। वो जाते हैं उस घर के ऊपर जो कि एक अंसारी, बहुत ही हाई स्टेटस है उनका, मतलब समाज में बहुत ऊंचा मुकाम है अंसारी का। वहां जाते हैं, जब पता चलता है अंसारी के घर को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफर किया है एक रिश्ता, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है किसको रेफर किया, बड़े परेशान हो जाते हैं। और जब वो शोहर उस लड़के को देखता है जिसका नाम रिवायत में आता है जुलेबीब रजी अल्लाह ने, तो जाकर कहता है कि अल्लाह के रसूल ने रिश्ता भेजा है, तुम एक बार देख लो लड़के को। जब उनको पता चलता है तो थोड़े कश्मकश में दोनों आ जाते हैं मियाँ बीवी की, अब शायद ना बोलने की तरफ है। बेटी सुन लेती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफर किया ये रिश्ता, तो कहती है अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफर किया है, आप लोग राजी है तो मैं राजी हूँ। अब जुलेबीब का सोशल स्टेटस क्या है, स्किन कलर क्या है, फाइनेंशियल उनका पोजीशन क्या है, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को रेफर करते हैं मेरे लिए, तो ये सबसे अव्वल है। देखिए एक खातून इस्लाम है और अपने नबी की इताअत और फरमाबरदारी ये है कि नबी अगर कोई चीज रेफर करता है, ये नबी का हुक्म नहीं है, ये हुक्म नहीं है, अल्लाह के रसूल का हुक्म तो वाजिब हो जाता है, हुक्म नहीं है, मशवरा है। लेकिन कहती है मशवरा भी टाला नहीं जा सकता है, आप राजी है तो मैं राजी हूँ, फिनिश। वालिदैन कहते फिर तो क्या है आपको, अगर आप राजी है तो ठीक है, हमारा निकाह हो जाता है। निकाह के कुछ चंद दिनों बाद ही, याद रखिए, या चंद महीनों बाद एक जंग होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुलेबीब उस जंग में जाते हैं और उस जंग में वो शहीद हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हैं, उनकी लाश को निकालते हैं, अपने हाथों से तदफीन करते हैं। और सहाबा कहते थे कि जुलेबीब की बेवा को जितने रिश्ते आए उतने रिश्ते किसी बेवा को आते हुए हमने हमारे समाज में नहीं देखे। चूंकि रीजन ये है कि जुलेबीब की जो खातून थी वो औरत थी, एक तो अंसारी बहुत ऊंचे समाज से थी, दीन में बहुत आगे थी, और खूबसूरती में जो बेइंतहा खूबसूरत थी, सारे उसमें खुसूसियतें थी जो एक औरत में हो सकती है। तो जैसे इनका इंतकाल हुआ, इतने रिश्ते आए, इतने पैगाम है सेकंड मैरिज के लिए कि किसी आम औरत को भी नहीं आते इतने रिश्ते। तो देखिए उस खातून ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, फरमान तो नहीं था बहरहाल, मशवरे की वजह से उस लड़के से निकाह कर लिया जिसको अल्लाह के रसूल ने रिकमेंड किया था। कुछ भी नहीं देखा गया, दीनदारी और अखलाक, उनके पास माल भी नहीं है, नस्लन व अफ्रीकन है, सारी चीजें याद रखी। वो उस समाज के एतबार से कमजोर थी, शरीयत के एतबार से नहीं। तो आप देख रहे हैं, तो उस खातून ने कुछ नहीं कहा। क्या आज आपको ऐसा लगता है कि कोई दीनदार शरीफुल नफ्स और सिर्फ अखलाक हो जाए तो हमारी बेटी हाँ बोल देंगी उसके लिए? सवाल ही नहीं आता। वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका इनकम के सोर्सेज क्या, कितनी इनकम है, रहने के लिए कहाँ है, घर की हालात कैसे है, सेपरेट टॉयलेट है क्या, फिर उसके बाद ये सहूलत है क्या, फिर उसके बाद वो सहूलत है क्या, उसके बाद फला चीज है क्या, उसके बाद ये चीज है क्या, उसके बाद मैं जाके देखूंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे, ये करेंगे। वालिदैन बोले ठीक है हम इंतजार करते बेटा, आप सब पूरा जितना भी आपका प्रोटोकॉल से गो ऑन करते रहिए, फिर वो सारी चीजें होंगी। मतलब जो बुनियादी चीज थी दीनदारी अखलाक, वो छोड़कर बाकी सारी चीजों पे रिसर्च वर्क चालू है। हाँ दीनदार है वगैरह चलेगा, बल्कि आज तो हाल ये कि अगर दीनदार है तो वो पहले नहीं बोल रहे फजर में रोज उठा देंगे। हाँ ऐसा मैंने सुना है कि फजर में उठा देंगे भाई वो ना, को फिर ऐसा नहीं, फजर में नहीं उठने की आदत है बच्ची को मारे। सुभान अल्लाह। तो इस खातून, इस लड़की ने जुलेबीब से निकाह कर लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा था। आज हमारी बच्चियां, खवातीन इस्लाम,
مسلمان بچیاں والدین سے بحث اور مباحثہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو پسند نہیں آپ نکاح کر لیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا چوائسز رکھی. آپ افیئر کر لے، لڑکوں کے ساتھ گھوم لے، لڑکوں کو طے کر لے، لڑکے کو شناخت کر دے، پھر باپ کو بولے اس سے نکاح کرنا، یہ کون سا طریقہ بھائی؟ پسند کر سکتے آپ، ظاہر سی بات ہے شادی محبت کا معاملہ ہے. پسند کرنے کا طریقہ کیا؟ اس کے ادب اور اخلاق کی بنیاد پہ پسند کر کے اپنے ولی کو بولا جائے گا، اس کو تھوڑی بولا جائے گا میں تم کو پسند کرتی ہوں. پھر آپ کا ولی جا کے بات کرے گا اس کے ادب اور اخلاق کی وجہ سے جس سے آپ متاثر تھے. ہوتا ہے نا، لڑکی مشہور ہے، لڑکیاں مشہور ہے کہ یہ دیندار لڑکی ہے، دیندار لڑکا ہے. بالکل ایک لڑکی اس کو پسند کرتی ہے، اپنے والد کو بولے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. والدین سے گزارش کروں گا، وہ زمانے میں آپ نہیں ہے کہ سنتے ایک تھپڑ ٹکا دے اس کو. ہاں ہم سے پہلے ارے بھائی اس نے سمپل بول رہی کہ ایک لڑکا بڑا دیندار دکھ رہا ہے، آپ اگر بھیجنا چاہے رشتہ بھیجیے، تو آپ اس کو ماری مت، ورنہ پھر یہ حرکت کی وجہ سے وہ چھپ کر پھر کیا ہے کچھ بھی غلطیاں کرتے اور بعد میں پھر راضی نہیں ہوتے آپ کے نکاح پہ، یا پھر نکاح کر لیتے اور ایک نیا ٹرینڈ چالو، نکاح کر لیتے 2 دن بعد لڑکے کو بولتے میرا اس سے افیئر تھا، لڑکا اس کو طلاق دے دیتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے اب تو یہ طلاق شدہ ہے، اسی کے پاس اس کا نکاح ہوگا جس سے پہلے محبت کرتے، اور وہ راضی بھی رہتا اس پر، اور خرچے دونوں کے ختم ہو جاتے ہیں. اس کا ولیمہ ہوتا نہیں، اس کا نکاح بھی نہیں کر، خاموشی میں ہو جاتی ہے شادی. تو اچھا ہے نا، اس سے اچھا ہے کہ پہلے مسائل کو سالو کر کے ہم لے کر چلے، بنسبت اس کے کہ بعد میں مسائل میں پھنسیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. آئیے دوسرا ہم واقعہ سنتے ہیں، اور بڑے بہترین واقعہ یاد رکھیے. اس کو اگر ایک اینگل دیکھیے، محبت ایک مرد کو عورت سے ہونا اور میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے یہ شرعی چیز یاد رکھیے. اور یہ اگر شریعت سے ہٹ کر بھی لیے تو یہ نیچرل اٹریکشن ہے میل اور فیمیل کا، یاد رکھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے جو سب سے بڑی بیٹی ہے آپ کی، زینب بنت محمد. تو زینب رضی اللہ عنہا یاد رکھیے، ان کا نکاح یاد رکھیے ابو العاص سے ہوا تھا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ ایمان لائی. بالکل اولین عورتوں میں سے یہ یاد رکھیے، اولین انسانوں میں سے چاروں بیٹی اللہ کے رسول کی ایمان لائی تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو میرے والد دین پر لے کر آئے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ ان کو مان لو. ابو العاص نے کہا کہ یہ طریقہ تو بالکل درست نہیں ہوا کہ مکے والے مجھ سے یہ کہے کہ تم نے اس لیے مان لیا کہ تمہارے سسر ہے محمد چونکہ تم بیٹی سے، یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے، میں دیکھوں گا اس کو. لیکن ایک زمانہ گزر گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو بعد میں انہوں نے ہجرت کی. تو اس سے سمجھ میں آ رہا وہ کتنی شدید محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے اور چاہتی تھی کہ وہ اسلام پر آ جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے جسمانی دوری رکھے ہوئی تھی، یاد رکھیے، تاکہ شوہر بھی اسلام قبول کر لے تو پھر زندگی گزر جائے. چونکہ ایک ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں نا ابھی، تو جن کے نکاح ہوئے بھی ہوتے تھے ان کو توڑا نہیں جاتا تھا. اگر بیوی بھی ایمان لالے شوہر بھی تو کنٹینیو ہوتا تھا، اگر نہ لائے تو ویٹنگ پیریڈ ہوتا تھا، اس کے بعد بھی نہ لائے تو پھر وہ سپریشن ہو جاتا تھا. تو یہاں ویٹ کر رہے تھے ابھی کہ میں ویٹ کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے شوہر سمجھ جائے چیزوں کو. ایک لمبا عرصہ آپ نے ویٹ کیا. اس کے بعد جنگ بدر میں یہ آ گئے، چونکہ مشرکین ریڈی ہو گئے جنگ کے لیے. ان کی بیٹی نے کہا اللہ کے رسول کی کہ تم کیسے جاؤ گے لڑنے کے لیے میرے والد سے؟ تو کہا ابھی میرے پورے قبیلے اور خاندان والے جا رہے ہیں، مجھے تو جانا پڑے گا. اور وہ گئے. اس کے بعد گرفتار ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا میری بیٹی کو بھیجنا پڑے گا. یہ گئے، اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ کے رسول کی بیٹی کو واپس بھیج دیا. وہ ہجرت کر کے پھر اس کے بعد آئی، یاد رکھیے. لیکن ابھی بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے. یہ شرعی محبت ہے، یاد رکھیے. ابھی بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے کہ یہ ایمان لا لے تو ہم ساتھ زندگی گزاریں گے. ایک لمبا عرصہ گزارتی ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد بہرحال ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ اس واقعات میں ہم نہیں جاتے ہیں. اس کے بعد ابو العاص یاد رکھے اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ جاتے ہیں. مکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اور واپس مدینہ رہنے آتے ہیں. اس کے بعد 1 یا 2 سال دونوں ساتھ رہتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو محبت یاد رکھیے یہ شرعی محبت تھی ان کی، کہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی کہ واپس آ جائے، ایمان میں آ جائے. ایمان میں نہیں تھے تو یہ نہیں کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جو تم کرو گے کر. بالکل جسمانی دوری کے ساتھ ان کے ساتھ رہی اور ان کو دعوت دیتی رہی، یاد رکھ. تو انہوں نے اپنے ایمان کو مقدم رکھا. آلریڈی میرڈ تھی، اگر میرڈ نہ ہوتی تو پھر تو ایسا کوئی سوال ہی نہیں آتا تھا. اندازہ لگائیے ایمان کو اتنی ترجیح دی جاتی تھی. ایمان ہے ہی ایسی چیز، یاد رکھ. جب یہ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر ہماری بیٹیاں یہ کہنے پہ بھی مجبور رہتی ہے، یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب بھی تبدیل کر سکتی ہوں، چونکہ ایمان کی اہمیت ہی نہیں ان میں جاگی نا. آئیے دوسرا واقعہ سنتے ہیں اس خاتون کا جو نکاح میں تھی تو اس کا شوہر مشرک تھا. شوہر کا انتقال ہو گیا تو اپنے منگیتر کو دعوت دے کے اسلام قبول کروایا، چونکہ اسلام بنیاد ہے نا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ام سلیم رضی اللہ عنہا، سب نے ان کا واقعہ سنا ہوگا. ام سلیم رضی اللہ عنہا یاد رکھیے، ان کے شوہر جو ہے انس بن مالک کی والدہ ہے، ان کے شوہر ابو انس ایمان نہیں لائے تھے. سفر پہ جاتے تھے وغیرہ کرتے تھے. ایک بار سفر سے آئے تو ننھے منھے انس سامنے تھے. ان کی ماں نے کہا کہ کہو انس لا الہ الا اللہ. شوہر نے کہا یہ کیا ہے، تم تو بگڑ گئی ہو، مطلب بے دین ہو چکی ہو، مطلب ان کے مطابق جو دین ان کا تھا وہ چھوڑ چکی ہو، آپ میرے بیٹے کو بھی خراب کر رہی. لیکن ننھے منھے انس نے اپنے والد کی بات نہ مانتے ہوئے ماں کی بات مانی اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اس کے بعد بہرحال یہ کہیں تو بھی گئے سفر پہ، ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا یاد رکھیے انہوں نے عدت گزار لی تو ان کا دوسرا رشتہ آیا. تو
تو یہاں دیکھیے شوہر کے نکاح میں لیکن دین اور ایمان کو ترجیح دی جا رہی ہے، بچے کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، شوہر کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ شوہر اسلام میں آ جائے۔ شوہر اسلام میں نہیں آیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر دنیا سے چلے گیا، آپ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ اب دوسرے نکاح کی باری آئی، جب دوسرے نکاح کی باری آئی تو ابو طلحہ نے ان کو رشتہ بھیجا، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، ابو طلحہ انصاری یاد رکھے، بہت مشہور صحابی ہے، یہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے رشتہ بھیجا۔ جب یہ رشتہ آیا تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ ایسے شخص نہیں ہے کہ جس کا رشتہ ٹالا جا سکتا ہے، تو کہا چلو بات کرتے ہیں، ابو طلحہ سے بات کرو، کہا ابو طلحہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جس کا رشتہ ٹالا جا سکتا ہے، کہ ٹال دے کہ بھائی میں شادی نہیں کروں گی، لیکن میں ایک مسلمان خاتون ہوں اور تم ایک مشرک ہو، اور ایک مسلمان کا نکاح مشرک سے نہیں ہو سکتا، اگر تم سوچتے ہو ایمان کے بارے میں تو پھر ہم آگے ڈسکس کر سکتے اس بات کو۔ ابو طلحہ نے پھر اسلام پہ غور و فکر کیا اور اسلام لایا، اور اس کے بعد ام سلیم نے کہا کہ تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے، اور صحابہ کہتے تھے ام سلیم سے اچھا مہر ہم نے کس کا بھی نہیں دیکھا، ابو طلحہ کا اسلام ان کے لیے مہر تھا۔ تو منگیتر کی اصلاح کر کے اسلام قبول کروا دیا، شوہر کافر تھا تو اس سے دوری اختیار کر کے دعوت دیتی رہی، ایمان کا سودا کہیں بھی نہیں ہوا پورے اس کے اندر، یاد رکھیں یہ سب سے مین چیز یاد رکھیں۔ آج چہرے کے عشق نے ہماری لڑکیوں کو یاد رکھیے وہ ایمان کا سودا کرنے پہ مجبور کر دیا۔ لوگ کہہ رہے یہ ٹریپ وہ ٹریپ، میں وہ ٹریپس کی بات نہیں کرتا ہوں، میں سمپل یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنے آپ کو با ایمان رکھیں گے تو کتنے بھی ٹریپس آئے آپ نکلتے جائیں گے، لیکن ہمارے ہی چیز میں پروڈکٹ میں کمزوری ہوں گی تو پھر سمپل ٹریپ بھی آپ کو پھنسا سکتا ہے۔ ایک بچے کو گاڑی چلانا ہی نہیں آتی ہے تو وہ تو کک مارتے جا کے دیوار سے ٹکرانے والا ہے، اور ایک پرفیکٹ ڈرائیور ہے، اس کو آپ نے گاڑی خراب دے دی، اس کا بریک فیل کر کے بھی دیا تو کچھ نہ کچھ کر کے وہ کم سے کم زخم دوسروں کو اور اپنے آپ کو کر کے بچانے کی کوشش کریں گا۔ تو ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، حالات کیسے بھی رہیں گے، حالات سے لڑنے کے بدلے کہ وہ تم ایسا مت کرو ہماری بچیوں کے ساتھ، ہم کو یہ کرنا پڑے گا، ان کو تیار کرنا پڑے گا، تم کو بولنا پڑے گا یہ چیز، کہاں کہاں آپ رہیں گے بچیوں کے ساتھ۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں صرف یہ چہرے کی محبت کے چکر میں، اور یہ صحابیات تھی، اور میں کئی ایسے واقعات لے سکتا ہوں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ایمان کے خاطر۔ تو میں کہوں گا، گزارش کروں گا ہر والد سے اور ہر والدہ سے، اپنا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایمان کی اہمیت دلوں میں ایسی جگائیے اور ایسی راسخ کیجیے، ایسی مضبوط کیجیے کہ اس کو لگے دنیا میں سارے سودے ممکن ہے، ایمان کا سودا چھوڑ کر سارے سودے ممکن ہے، میں یہ کر لوں گا، گھاٹے میں گھر بیچ دوں گا، یہ کر لوں گا، بزنس چھوڑ دوں گا، یہ ہوں گا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اگر کوئی میری جان بھی لے لے تو ایمان کے لیے وہ قربان، لیکن میں ایمان کے مقابلے میں کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ یہ تعلیم تربیت نہیں دی جا رہی۔ ارے والدین کو ٹائم ہی کہاں ہے، آپ اور میں کتنے مصروف والدین ہیں، دن بھر لیپ ٹاپ پر اور ڈیسک ٹاپ پر، گھر پہ آنے کے بعد پھر ٹیبلٹ پر اور ہینڈ سیٹ پر، اور اس کے بعد رات میں سونے تک ہم کو کتنے کام کرنا ہے نا آن لائن، جس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت کا ٹائم کہاں ہے۔ تو بچوں کو بھی ایک ہینڈ سیٹ دے دو، تم اپنی زندگی جو، میرے پاس اپنا ہینڈ سیٹ ہے، میں اپنی زندگی جی رہا ہوں، میری بیوی اپنی زندگی جی رہی ہے، اور اسی میں ہمارے پوری دن ختم ہو جا رہا ہے۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو شام میں یا صبح میں اپنے بچوں کو لے کے کبھی بیٹھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں جنہوں نے آخری بار اپنے بیٹے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس سے کبھی بات کی اور کیا چل رہا ہے بول کر، اور کتنے ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹیوں سے کبھی بیٹھ کر بات کی کہ بیٹی کیا چل رہا ہے، اسکول، کالج، مکتب، مدرسہ، تم باہر جاتی ہو، فلاں کرتی ہو، گھر میں رہ رہی ہو، آج کل فری ہو، یا تمہارا بیک لاگ ہے تو تم ایگزام ابھی 1 سال فری، کیا چل رہا ہے تمہارا بیٹا، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، بس میں شادی سے پہلے بات کروں گا، دیکھو لڑکا پسند نہیں پسند ہے، چل جا، شادی ہو گئی تیری، ختم۔ کیا ہی مطلب فرمان دینے والے بادشاہ بن گئے آپ، صرف بیٹھے بیٹھے خالی فرمان جاری کرتے رہیں گے۔ بچے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت ایسی تھوڑی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے، ماں عائشہ فرماتی فاطمہ اپنے سب سے زیادہ، اپنے اللہ کے رسول کی چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ اپنے والد سے ڈیل ڈال، چال ڈال اور شباہت میں سب سے قریب تھی، چلتی تھی تو والد کی سے شباہت تھی، دکھتی تھی تو والد کی سے شباہت تھی۔ جب اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے تو ان کو سلام کرتے، ان کے سر پہ بوسہ لیتے اور اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ کبھی بوسہ لیا اپنی بیٹی کو آج تک آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لیتے تھے، بٹھایا اس کو اپنے بازو، آ بیٹی۔ ہم اس کو بچپن سے جب اس کو شعور آیا 10 سال کی، پرایا دھن پرایا دھن پرایا دھن پرایا دھن پرایا دھن، ٹینشن آ گیا تیرے وجہ سے کمانا پڑا، تیرے وجہ سے فلاں، تیرے دو بولتی کہ جلدی سے گھر سے نکل جاؤ تو اچھا ہے۔ کیا لگا رکھا، کیسی ہوں گی تربیت بچوں کی؟ تو بہرحال ان کو دیکھیے، محبت کے لیے ایمانی سودا نہیں کیا بس۔ تو یہی چاہ رہا تھا میں کہ محبت کی خاطر، چہرے کی محبت، ایمانی سودا مت کیجیے، دینی اور شرعی محبت کی خاطر سب کچھ کیجیے، وہ مسئلہ نہیں کہ دینی شرعی محبت کی خاطر میں یہ عمل کروں گا، وہ عمل کروں گی، یہ کام نہیں کروں گا، وہ کام کروں گا، لیکن یہ نہیں یاد رکھیں ایمان کا سودا کسی چیز پہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہماری بیٹیاں ایمان کا سودا کرنے پر بھی تلی ہیں، یہ ماؤں کے فیلئر کا نتیجہ ہے، تربیت کی فیلئر۔ تو ہم کسی اور تنظیم کو کوسنے سے پہلے اپنے آپ کو ہم کریں گے کہ تربیت کا مرحلہ ہم نے صحیح دیا کیا، اس کے بعد بھی کچھ ہوگا، دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔
لیکن تربیت کے مرحلے میں ہم فیل گئے تو لوگوں کے لیے وہ آسان ہو گیا نوالا کہ وہ چکر ہے. یاد رکھیے واقعات اردو میں ہو رہے واقعات، میں تصدیق نہیں کرتا کسی واقعات کی کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، لیکن چیزیں ہو رہی ہے وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو وہ درست نہیں آتا. کیا ایک مسلم خاتون کو شریعت اجازت دیتی ہے وہ کسی مسلم کے ساتھ بھی یہ کام کرے؟ پہلے نہیں. نان مسلم کے ساتھ تو بالکل نہیں، تو ہے ہی نہیں. وہ اپنے ولی سے کہے اور باقی ساری چیزیں پھر ہو سکتی. یاد رکھیے تو اس معاملے میں ہم کو سیریس ہونا ہے. بچیوں کی تربیت اس لیے بھی ضروری ہے، یہ نہ ہوا تو پھر جو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی سننے کو ملیں گی برداشت کرنا پڑیں گی، دوسرا کوئی چارہ اور ہمارے پاس چیزیں باقی نہیں ہوں گی. یاد رکھیے. اب آئیے یاد رکھیے نکاح کے علاوہ بھی یاد رکھیے میں نے کچھ واقعات رکھے تھے عورتوں کی شجاعت اور بہادری کی، صحت اور ذہانت کی ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ اسماء جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے وہ اپنے کھیت کے اندر کھیتی کرتی. ہم نے وہ پورا واقعہ دیکھا یہ کیسے وہ گٹھا لے کر یا کھجور کا گٹھا لے کر اپنے کھیت سے نکل کر جو مدینے تک آیا کرتی تھی. یاد رکھیے اس کے بعد ہم نے شفا بن عبداللہ یاد رکھیے حضرت عمر نے ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا تھا مدینے کا ایز اے کنٹرولر آف اکاؤنٹس بول کر، جو مدینے میں ریٹس کیا طے ہوں گے منڈی میں، یہ ایک صحابیہ تھی. یاد رکھیے ان کو طے کیا تھا، تو یہ خاتون تھی. ہم نے دیکھا تو خواتین ہر شعبے کے اندر اس زمانے موجود تھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا معاملہ آ گیا تو عورتیں جنگ کے میدان میں بھی کود پڑی تھی. یاد رکھیے چونکہ ایمان سب کچھ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آنچا ہے تو اس سے پہلے تو چاہتے تھے سارے ہی ہمارے خاندان والے ختم ہو جائیں. اس کے بعد سمجھے نا مطلب فکر یہ تھی، مطلب لوگوں کا حال یہ تھا خواتین کا جب جنگ ہوتی تو خالی یہ پوچھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کا شوہر بھی گیا ہوا ہے بیٹا بھی گیا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں کسی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو یہ بھی جنگ میں تھے. ایمان کی وجہ سے ہی سب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہے، جنگی احد ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے اور پوری افراط و تفریط مچ گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں ابھی پس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں 10 سے 12 لوگ ہی بچے ہوئے، چند انصار ہے اور اس کے اندر زیادہ مہاجر ہے اور وہ ڈیفنس لائن پہ کھڑے ہیں. چونکہ اب مشرکین کو پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول یہاں ہے. اسی دوران ایک مشرک نے پر مار دیا جو پہرے مبارک پر لگا، 2 کڑیاں آپ کی جو ہے جو زیرہ جو سیفٹی کے لیے تھا سر پہ ہیلمٹ تھی اس کے اندر دھس گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے اور آپ لہو لہان ہے. یاد رکھیے اور اس حالت میں آپ نیچے اپنے گھوڑے سے بھی نیچے اترے ہوئے. اس وقت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر کہ جب میں نیچے تھا احد کے اندر تو میں نے جدھر نگاہ اٹھائی اور دشمن نے جدھر سے مجھ پر حملہ کیا میں نے ام عمارہ کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا. ان کا نام نصیبہ تھا اور ام عمارہ انصاریہ ایک صحابیہ تھی. یاد رکھیں اور میں نے ام عمارہ کو اپنے سامنے اب میرے دفاع کے لیے کھڑا ہوا دیکھا. حالانکہ عمومی طور سے عورتوں نے جنگ میں جانا نہیں. یاد رکھیں یہ جاتی جنگوں میں تو پیچھے رہتی ہے، پانی کا انتظام کرتی، کھانے کا انتظام کرتی، زخمیوں کو اٹھا کے لاتی، زخمیوں کو پانی پلاتی. ضرورت پڑ گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تھی نا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب ان کے لیے اپنی جان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی اور یہ بھی جنگ کے میدان میں کود گئی تھی. نہ صرف خود کودی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو گائیڈ کیا چونکہ آپ ابھی نیچے تھے اپنے گھوڑے سے اور یہ ڈیفنس لائن پہ کھڑی تھی. ایک مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہ بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئی، اس نے گردن پہ اٹیک کیا، گردن پہ مارا. گردن پہ مارتے ہی اتنا خون نکلنا شروع، گردن بہت نازک جگہ ہوتی ہے اور خون کی روانی تیز ہوتی ہے اور اللہ کے رسول نے ان کے ایک بیٹے کو آواز دی جو ڈیفنس میں آ چکے تھے اللہ کے رسول کے آس پاس ہی تھے، انہوں نے اس میں کپڑا وغیرہ لگایا اور روایت میں آتا اس زخم کو سوکھنے کے لیے سالوں لگ گئے تھے. ایئرز بچ گئی وہ لیکن سالوں لگے اس زخم کو سوکھنے کے لیے اور اس جنگ میں اللہ کے رسول کی دفاع میں انہوں نے 12 زخم اٹھائے. اس کے علاوہ جنگ یمامہ میں ان کا ایک ہاتھ شہید ہوا، یہ بعد میں بھی اللہ کے رسول کی بات ہدف کر کے دور تب بھی شریک نہیں تھی جنگ میں، پیچھے تھی، ضرورت پڑنے پر پھر میدان میں آ گئی. تو ایمان کے لیے اب جان بھی کچھ نہیں رہی، سودا کر لیا اس کا، ڈیفنس لائن پہ کھڑے ہو گئے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ ایسا چیز ہے ایمان کو بچانا، ایمان کے لیے وہ کرنا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات آ گئی تو یہ ہے ام عمارہ کا واقعہ. سمیہ کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں رضی اللہ عنہا، اب اس کو ریپیٹ کرے کوئی فائدہ نہیں. یہ اسلام کے لیے پہلا انسان ہے جس نے شہادت دی، عورت نہیں، پہلی عورت بولنا غلط رہے گا، پہلا انسان ہے اور وہ ایک عورت تھی جس نے اسلام کے لیے شہادت دی اور دوسرا انسان جس نے اسلام کے لیے شہادت دی انہی کے شوہر تھے اور وہ مرد تھے. لیکن تو اسلام کے لیے پہلی شہادت ایک عورت نے پیش کی، دوسری شہادت ایک مرد نے پیش کی. دونوں میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف ہے اور دونوں غلام تھے اور ان کے بیٹے عمار یہ بھی غلام تھے. اس غلام خاندان کو بہت مشرکین نے تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ کبھی کبھار دھوپ میں کھڑے کر دیتے. اللہ کے رسول وہاں سے گزرتے اور کہتے تھے کہ اے آل یاسر، ان کی شوہر کا نام یاسر تھا، تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو انہوں نے قربانی دی اور ابو جہل انتظار ہی کرتا رہے گا کہ کبھی سمیہ کے چہرے پہ میں کوئی ایسی چیز دیکھوں گا جس سے مجھے خوشی ہوگی. چونکہ شوہر بھی مان نہیں رہا تھا، بیٹا بھی مان نہیں رہا تھا، عورت کمزور ہوتی ہے، اس کو لگا کہ یہ کمزور ہے، شاید مان جائے، شاید پلٹ جائے اسلام سے. آخر تک نہیں پلٹی اسلام سے، حتیٰ کہ جو اسلام کے لیے جان دے دی اور ابو جہل نے ان کو قتل کر دیا. بہت تکلیف ایزا دی اور بعد میں پھر نیزے کے ذریعے ان کو مار دیا. یاد رکھیے
اور بہرحال وہ چلے گی دنیا سے، ہنستے ہنستے چلے گی. تو اسلام کے لیے اس خاتون نے جان دے دی. اور آج ہماری خاتون کسی سے محبت کے چکر میں جان لینا چاہ رہی ہے، خود کی بھی اور دوسروں کی بھی. یہ دے رہے ہیں اپنی جانیں، یہ لینا چاہ رہی ہے، یاد رکھیے، ہے نا. میں جان لے لوں گی اپنی اگر مجھے فلاں نہیں ملا تو. حالانکہ اس کا دینداری میں مسئلہ، اس کے اخلاق میں مسئلہ، دنیا بھر کا برا آدمی، کیسے بچی کو کوئی دیں گا؟ سمجھو میری بیٹی. لیکن بیٹی تیار نہیں ہے، چونکہ ایمانی وہ ہے ہی نہیں کہ بھائی ایمان اصل ہے، باقی سب دنیا کی چیزیں آتی اور جاتے رہیں گے. تو یہ یاد رکھیے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو لیجیے، انہوں نے اپنے ذہن کا استعمال کیا دین کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا. یہ ایک عالمہ تھی، اور ان سے کئی لوگوں نے، مردوں نے آ کے علم حاصل کیا. روایتوں میں الفاظ ہے کہ اتنے لوگوں نے آ کے ان سے علم حاصل کیا، اور کئی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کی، اور جو ہم تک پہنچی جو ان کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کی. ان کے بھانجے اور ان کے بھتیجے کے ذریعے بہت ساری باتیں ہم تک آئی، جو روایتیں، چونکہ دونوں کے لیے محرم تھی، ایک کی خالہ تھی ایک کی پھوپھی تھی، اور دونوں آتے تھے اپنے خالہ کے پاس. آتے تھے عبداللہ بن زبیر، یہ سگے بھانجے ان کے، اسما بنت ابوبکر کی بیٹے ہیں وہ، یاد رکھیے. تو اپنی خالہ کے پاس آ کے علم حاصل کرتے تھے. اور ان کے جو ہے بھائی کے بچے تھے، تو یہ لوگ آتے تھے. علم حاصل کیا لوگوں نے، بڑے بڑے صحابہ کے ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے فلاں مسئلے میں، اسپیشلی جو وراثت کا علم الفرائض ہے، تقسیم وغیرہ ہوتی تھی، اور یہ ماشاءاللہ جواب دیتی تھی. تو دیکھیے اپنے علم کو، اپنے ہنر کو، اپنے فن کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے استعمال کیا اس خاتون نے. آج ہماری خاتون علم تو حاصل کر رہی ہے، علم حاصل کرنے کے بعد زندگی سیدھا ہونے کے بعد زندگی بالکل کروکٹ ٹیڑھی ہو جا رہی ہے. پھر یہ علم تو کام کا نہیں رہا. اس علم نے ان کو جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیا. ہمارا علم دنیا آخرت میں ہم کو ناکام کر رہا ہے، تو پھر علم کیا کام کا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کی پڑھائی چھوڑا دیجیے، بالکل میرا مقصد یہ نہیں. بچوں کو صحیح تعلیم تربیت دے کے ہر جگہ بھیجیے انشاءاللہ، جو حلال ہے، جو صحیح ہے، جہاں فتنہ نہیں، بھیجیے وہاں علم حاصل کریں گے، فن ہنر، لیکن وہ سب دین کے لیے، اگلی نسلوں کے لیے وہ رکھیں گے اٹھا کر. تو یہاں ان کا علم دیکھیے، انہوں نے اپنے علم اور ذہانت کو دیکھیے کہاں استعمال کیا. شاعری کرتی تھی، بہت اچھی لکھتی تھی، بہترین انداز سے یاد رکھی چیزوں کو لوگ تصحیح کرانے لاتے تھے، ہم نے فلاں لکھا آپ پڑھیے، یہ سب انہوں نے کیا تھا. اور اس کے بعد کی دور کی خواتین کے تو کئی واقعات یاد رکھیے جو علم اور فن اور ہنر کے اندر لوگوں نے کام کیا. جس میں دو خواتین کی بات رکھی، بس بات ختم کروں. اس میں ایک ہے فاطمہ الفہری، آپ لوگ ان کے بارے میں پڑھ لیں. انہوں نے جو 860 جو ہے عیسوی کے اندر یاد رکھے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، جس کا نام رکھا انہوں نے یونیورسٹی آف قراوین، جو کہ موراکو کے شہر فیس کے اندر موجود ہے، جس کا اعزاز ہی یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی لانگسٹ رننگ اینڈ کنٹینیوسلی، اس کو لانگسٹ کنٹینیوسلی رننگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. یہ گریجویشن کی ڈگری دیتے ہیں، اور آج 1160 سال سے انسٹیٹیوشن لوگوں کو ڈگریاں دے رہا ہے. کتنے؟ 1 ملینیا سے زیادہ ہو چکا ہے، 1160. اور دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، آپ آن لائن جا کے ڈالیے ورلڈز فرسٹ یونیورسٹی، اسی کا نام آئے گا بغیر اختلاف کے. یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی. دنیا کی دوسری یونیورسٹی الازہر، اس کے آکسفورڈ اور کیمبرج، ان دونوں کے 300 سال بعد یہ دنیاوی علم دیتے تھے. تو یہ دیکھیے اپنے والد کے ایصال کے لیے اس خاتون نے ایک ایسا ادارہ کھولا جس کے فن اور ہنر سے لوگ آج تک گریجویشن لیول تک فائدہ اٹھاتے ہیں. آج بھی کالج اور یونیورسٹی موجود ہے. گریس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کو ٹائٹل دیا کہ دنیا کا سب سے پرانا اور کنٹینیوسلی لرننگ یہ انسٹیٹیوشن ہے، یاد رکھیے. تو دیکھیے یہ بھی عورت تھی، انہوں نے اپنے فن ہنر کو یہاں لگایا. آخری بہرحال مثال دوں گا، یاد رکھیے ایک خاتون جو مشہور ہے مریم الاسٹولابیہ کے نام سے. بہرحال ان کا نام یاد رکھیے اجلیہ آتا ہے، الاجلیہ آتا ہے روایتوں کے اندر، یاد رکھیے. لیکن بہرحال مریم ایسٹرولابیہ آپ ڈالیں گے تو مل جائیں گے. ایسٹرولاب ایک زمانے میں انسٹرومنٹ ہوتا تھا جو جی پی ایس کے ساتھ کام کرتا تھا. وہ اس زمانے کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ تھا، یا جس کو لوگ کہتے ہیں کمپیوٹر کے ایجاد سے پہلے سب سے سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ ایسٹرولاب تھا، جس کے ذریعے آپ ستاروں کے ڈائریکشن سے راستے، یہ وہ جی پی ایس تھا اس زمانے کا. اس کے اندر مہارت رکھتی تھی. ان کے والد بھی جو یہ بناتے تھے، انہوں نے اس کو نیکسٹ لیول بنا دیا، مطلب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا. تو یہ بڑی مشہور تھی، یاد رکھیے. تو سائنس میں، علم فلکیات میں مہارت رکھتی تھی، جبھی تو ایسٹرولاب کو اس ڈھنگ سے ڈیزائن کیا، اور سائنس نے ان کے اس فن کا اعتراف کیا. اور ایک مین بیلٹ ایسٹرائیڈ ہے جس کا نمبر ہے 7060، اس کا نام جو ہے یہ رکھا گیا الاجلیہ، تاکہ ان کو ہوتا ہے نا، یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں سائنس میں، کسی نے یہ تارا ایجاد کیا تو اس کے نام سے وہ تارے کا نام، فلاں نے یہ کیا تو اس کے نام سے فلاں ایسٹرائیڈ کا نام. تو ان کے نام سے ایک پورا ایسٹرولائٹ بیلٹ ہے جس کا نام دیا الاجلیہ، چونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے تھے. تو لوگوں نے اعتراف کیا. مطلب آج کل لوگوں کا یہ طریقہ ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں، جو چیز جو یاد کرا اس کے نام سے کرتے ہیں، سب پاسکلز، فلاں کیلونز، یہ وہ ہوتا. تو ان کے نام سے پورا ایسٹرائیڈ بیلٹ دیا کہ انہوں نے علم فلکیات کے لیے کام کیا. تو بھائی یہ کرنے کے کام ہے، پڑھو لکھو، تعلیم یافتہ بنو، لیکن دین کے بعد ساری چیزیں آئیں گی. تو بہرحال بس یہی گزارش کروں گا امت مسلمہ سے کہ اپنی بچیوں کی تربیت میں خاص دھیان دیں،
ان کو سکھائے کہ شرعی محبت کس سے کب اور کیسی ہونا چاہیے، ان کو سکھائے کون سی محبت جائز ہے اور کون سی محبت جائز نہیں ہے، تاکہ پھر ہم انشاءاللہ عزیز تو ایسی مائیں دیکھیں گے اس سماج کے اندر، پھر ویسے بچے دیکھیں گے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے، دینی اعتبار سے بہت آگے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں بھی ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں رہیں گے وہ بچے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ تربیت کی سب ضرورت ہے، اسی کی بنیاد پر کہ جو حالات چل رہے ہیں، تو حالات سے نمٹنے کا طریقہ لوگوں سے لڑنا، تنظیموں کے خلاف کام کرنا نہیں ہے، حالات سے نمٹنے کا طریقہ ہے اپنی امیونٹی کو بڑھانا ہے اتنی زیادہ کہ پھر بیماری مجھ پہ اثر نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ بیماری سے بھی لڑنا ہے کہ مچھر کاٹ رہے بیماری ہو رہی، اس کو بھی دور کریں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی اتنا طاقتور بنائیں گے کہ اس کا اثر نہ، باڈی خود امیونٹی ڈیولپ۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھی، اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے امت مسلمہ کو اس معاملے میں فکر مند ہونے کی جو توفیق دے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے وہ جو حساس اور فکر مند ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔